کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور کیا کھا لینی چاہیے؟ صحت کے 4 بڑے کمپوننٹ: فزیکل ہیلتھ، مینٹلی کتنے اسٹرانگ ہیں، اسپریچولی کتنے اسٹرانگ ہیں، اور سیکشول ہیلتھ. آپ کی سیکشول ہیلتھ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہیں سے پھر ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بنیاد پڑتی ہے. پاکستان میں فیملی ریپ بہت عام ہے. کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی 12-13 سال کی بچی کو، تو شی واز کنسیوڈ، یعنی پریگننسی تھی اس کو. نہ ماں کو پتا نہ اس بچی کو پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. سگا ماما وہ یہ کام کر گیا. انسٹا پہ کیا ہو رہا ہے، ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے، کتنا ننگ دھڑنگ ہے. ہر وقت آپ نفس کے اندر اس قدر سیکشولزم انجیکٹ کر رہے ہیں. حرام حلال کی تو تمیز ہی ختم ہے. نہ سیکس میں ہے، نہ صحت میں ہے، نہ جنس میں ہے. سیکس ایجوکیشن نہیں ہے. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے. 6 ماہ کی بچی ریپ ہوئی آ رہی ہے، ابھی چلے جائیں ایمرجنسی میں جا کے. کبھی کسی بیٹی کو یہ سکھایا آپ نے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ شوہر نہ نکلے، جانور نکلا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑا قرض اس معاشرے کا یہ ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے. ہر نوکری کی سی وی پہ دوسری ڈیمانڈ کیا ہے؟ سیکشول ایکسپلائٹیشن. اور یہ عام ہے پاکستان میں. چاند فتح لکھا مجھے ہاتھ لگا گیا تو لگا گیا. یو انوائٹڈ ہر ٹو ڈو آل دس. چوہے پکڑنا سکھائے گا ہمیں، ہے ٹیتھوسکوپ لٹکا کے چوہے پکڑ رہے ہیں. چوہے کے مرمر سن رہا ہوتا ہے وہ. رجب بٹ جیسی گاڑیاں اور یہ چیزیں نہ ڈیمانڈ کریں. یہ ان کی ولگیرٹی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ صبح یہ پورا شادی کا ویلاگ کرتے ہیں، صرف جو ویڈنگ نائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ اسکپ کرتے ہیں، صبح پھر گیلے بالوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. انسٹاگرام تو کہتا ہے بکنی میں لڑکی بھی دکھا دو، مجھے مسئلہ نہیں ہے. ہم نے جب سے یہ فیملی ویلیوز کھو دی ہیں نا، سوسائٹی برباد ہو، بچوں کی نفسیات بھی برباد ہو. بچوں کا وہ بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیسو یوز سے آٹزم. سورت رحمان تھراپی پہ بڑی سائنس کام کر چکی ہے. نازش نے مجھے کہا کہ لائف میں کتنا مجھے سپورٹ کرو گے. میں نے کہا جتنا اس سمندر کا دوسرا کنارہ تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے اتنا. ہر شوہر کو اپنی بیگم کے ساتھ ایسے کھڑے ہونا ہے. جس گھر میں بھوک ناچ رہی ہو، ننگ ناچ رہا ہو، کھانے کو پیسے نہ ہو، اور اس گھر میں اگر بیٹی کو تیار کر کے 14-15 سال کی سامنے بٹھانے سے وہ ایک رات میں باپ کی 2 سال کی کمائی کما لیتی ہو، تو کہاں پیرنٹنگ ہوگی؟ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. جائیں کسی اسپتال میں چکر لگائیں، ایوری 3rd بیڈ پہ فالج کہاں سے ہوا؟ شریانوں میں گندا تیل آنے سے. دل کے دورے کا مریض کہاں سے دل کا دورہ پڑا؟ سٹریس، اینگزائٹی، گند کھانے سے. سرجری کرانے کے سستی دائی مائی سے بچہ نکلوایا، اگلی نے ساتھ اور تحفہ دے دیا. واٹ ٹو ایٹ اینڈ واٹ ناٹ ٹو. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سموسے نہیں کھائے اس رمضان میں نے کھائے ہیں. 120 kg یا 125 kg کی وہ خاتون جس کے 4 بچے ہوں، اس کا شوہر باہر ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالو ہوتا ہے. کہانی اس کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوگی 120 کلو کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عفان قیصر، سوشل میڈیا سینسیشن، انفلوئنسر. ویسے ڈاکٹر ہیں، لیور یعنی جگر کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، لیکن پاکستان ہی نہیں پورے بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا بنگلہ دیش ملا لیں، اتنے سوشل میڈیا پہ فالوورز کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے نہیں ہیں، کسی MBBS پروفیشنل ڈاکٹر کے جتنے ان کے ہیں. تو یہ کس طرح سے اتنے فالوورز ان کے ہو گئے؟ کیوں یہ اس فیلڈ میں آئے ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ؟ کس طرح یہ وقت دیتے ہیں سوشل میڈیا کو، اور کس سوچ کے ساتھ یہ یہاں پر کام کرتے ہیں؟ اس سب پر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ کے بعد بھی شاید ڈاکٹرز اس طرف آنے لگ گئے ہیں، کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ نے کیوں چوز کیا ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوتے ہوئے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر آنا کیسے ہوا؟ اچھا، میں ڈاکٹر بعد میں ہوں. اسامہ، میں بڑی دفعہ اس بات کو میڈیا پہ بتا چکا ہوں کہ میں رائٹنگ نونہال رسالے میں کہانیاں 2002 2003 حکیم محمد سعید صاحب کا جو رسالہ نکلتا تھا، تو ہر بندے کے اندر نا ایک آرٹ چھپا ہے. اب آئی نو میں نہیں، پولیس والے افسران مجھ سے آ کے ملتے ہیں کہ سانو تصویراں بنانے کا بہت شوق ہے، لیکن وہ آرٹ مار دیا گیا. کوئی سنگر بہت اچھا ہے، کوئی پینٹر بہت اچھا ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو کتنی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، لیکن ان کا وہ جو ہنر ہوتا ہے شاید وہ اس میں زیادہ ایکسیل کر جائیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں جو لیبلنگ والا کام ہے نا، کہ یہ درزی ہے تو درزی رہے گا، یہ نائی ہے تو نائی رہے گا، یہ اینکر ہے تو اینکر ہی رہے گا، اس نے بڑے ٹیلنٹس کو مار دیا. میری زندگی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، لیٹ دیم سے اٹ، بٹ یو کیپ آن ڈوئنگ یور ورک. یہی میں یوتھ کو کہتا ہوں. جو اتنی بڑی میری فالوئنگ ہے وہ یوتھ ہے، وہ ان باتوں کو سمجھتی ہے. میں کہتا ہوں انسان کی روٹی کمانے کا ذریعہ ایک نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح انسان کے ہنر دکھانے کا ذریعہ بھی ایک نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کا جو فیس آف ایکسپریشن ہے وہ بھی ایک نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، یو کین ریسرچ اینڈ یو کین ٹاک آن اینی ٹاپک اف یو کین ریسرچ. تو یہ چیز مجھے نوائے وقت کے کالمز نے سکھائی. پھر ایاز خان صاحب ہوتے تھے ایکسپریس میں، وہ مجھے اٹھا کے ایکسپریس میں لے گئے، لطیف چودھری صاحب، ہم وہاں کالم لکھنے شروع ہو گئے. تو پھر انہوں نے ریفائن ایسے کیا
کہ یہ ٹرم اس طرح لکھنی ہے. جیسے کوئی مذہبی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے فرقہ واریت کا لفظ یوز کریں, زبان پہ بات کرنی ہے تو لسانیت کا لفظ یوز کریں. مطلب میں پھر 3 سال میں نے ریڈیو کیا, تو آئی ایم گرومڈ بائی پراپر اکیڈمی. میں آج کا نہیں ہوں, میں بابا ہوں اس معاملے میں. اچھا, لیکن ہوتا ہے نا کہ اگر اتنا یہ شوق تھا تو پھر MBBS کی طرف کس طرح چلے گئے, ڈاکٹر کی طرف کیسے گئے؟ 2006-07 میں ایڈمیشن MBBS میں ہوا اور میرٹ پہ ہوا گورنمنٹ میڈیکل کالج میں. اور ایک بندہ جو 4 سال لگاتار کہانیاں لکھ رہا ہے اور اس کا بڑا ایزی گو میرٹ پہ ایڈمیشن تھا قائد اعظم میڈیکل کالج میں. میں پھر یہ نہیں کہوں گا کہ پرائیویٹ میں ایسے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں, ادھر بھی میرٹ کے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا میرٹ بنانا پنجاب میں آپ سب کو پتہ ہی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. تو میں اوپن میرٹ پہ گیا قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں. وہاں سے میں نے MBBS کیا اور اس کے بعد میری جتنی ٹریننگز ہیں ساری میرٹ پہ ہیں. میں ٹرین ہوا ادھر میڈیسن کی ٹریننگ میں نے کی BVH سے, پھر شفا انٹرنیشنل سے, پھر نشتر سے, پھر جو گیسٹرو کی ٹریننگ تھی اس میں شفا بھی انوالو تھا, ہولی فیملی سے کی, پھر لیور ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ جو فیلوشپ آ گئی وہ گمبٹ سے کی. یہ سارے میرٹ بیسڈ سلیکشنز تھیں. پھر MRCPS گلاسگو سے مجھے ڈگری ملی, پھر FCPS GI لیور میں نے اپنا پاکستان کی سب سے بڑی ڈگری ہے, اور FCPS از این عذاب ٹو پاس. ایوری ون نو دس. بابے ہو جاتے ہیں لوگ, جو ڈاکٹرز ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا جو اس سے گزرتے ہیں. سب کو پتہ ہے, جن کی فیملیوں میں جن لوگوں نے MBBS کیا ان کو بھی پتہ ہے. MBBS ڈاکٹر ایسے ہی بن جاتا ہے, اور میرٹ پہ داخلے ہونا مطلب ایک زندگی لگتی ہے. اب اس میں سارا جو اسامہ بھائی بات ہے نا وہ ہے ورک لائف بیلنس کی. میں نے ساری زندگی, میں ماں باپ کا اکلوتا ہوں, ایک بہن ہے 4 سال چھوٹی, پھر بیگم اللہ نے اتنی اچھی دے دی, اتنی سپورٹیو, وہ بھی اسی طرح میڈیا میں بھی آئی اور اس نے اپنا کیریئر بھی پورا کیا. وہ بھی گورنمنٹ کالج کی ٹرینڈ ہے, وہ ہولی فیملی سے اس نے اس میں MD کیا ریڈیولوجی میں, کنسلٹنٹ ہے وہ بھی میرٹ پہ گئی, وہ بھی بغیر میرٹ کے نہیں گئی. 2 سال اس نے BHU میں کام کیا, میرٹ بنایا, امتحان دیے. پھر تو ہم کہیں بھی اکیڈیمکلی تو ہم کوئی جو ہے نا کچھ فیوریں لے کے. یہ جو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اس نے ہیلپ کیا ڈاکٹر بننے میں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. ابھی بھی اسامہ بھائی جیسے میں بتاؤں, یہ جو ڈائیورسیفائڈ ٹاپکس ہوتے ہیں نا, جیسے آج صبح میں نے ویڈیو بنائی, اٹ از آن 1 ملین پلس آن یہ جو سارا میپکو نیٹ میٹرنگ کا معاملہ تھا. جی. اب ایجوکیشن کہاں ہیلپ کرتی ہے؟ اٹ میکس یو اے ویری کریٹیک ریسرچر. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے, آپ کے یہاں چھوٹا سا آپ کو نشان نظر آ رہا تھا, آپ کو OCD ہو رہی تھی, یار یہ ختم کروں میں, ٹھیک ہے. ہمیں بھی خپت ہوتا ہے کہ یار کسی ٹاپک پہ, اب میری اور نازش کی ٹیم میں 10 ایڈیٹر ہیں اور 7-8 ریسرچر ہیں, اور ان ریسرچرز کو ہم اچھا خاصا مطلب جن میں نیوٹریشنسٹ شامل ہیں, ڈاکٹرز شامل ہیں. اچھا, ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی آپ نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تاکہ مزید ٹیم رکھی ہوئی ہے تاکہ اس پہ اور زیادہ ریسرچ کریں. آپ بیزی بھی ہوتے ہیں ذرا, اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. ریسرچ ہم خود بھی کرتے ہیں, لیکن ریسرچرز جو دیتے ہیں پھر اس کو, مطلب جیسے ایک خاتون ہے, میں نام لے, ہما نام ہے اس کا, وہ بہت اچھی ریسرچ کرتی ہے, مطلب کیڑی ہے وہ ریسرچ کی, اس کا تعلق E-commerce ہے, وہ میری ڈائریکٹ ریسرچر ہے. اب اس کو میں نے ایک ٹاپک دے دیا کہ یار یہ نیٹ میٹرنگ والا جو مسئلہ ہے اس پہ مجھے سارا ڈیٹا نکال کے دو. اب وہ 2 دن لگائے گی, 10 ویڈیوز دیکھے گی, نیٹ پہ دیکھے گی, پھر مجھے ایک بریف دے گی. پھر اس بریف کو ایک اور ریسرچر ہے, میں اس سے ڈسکس کروں گا کہ یار یہ کیوں لگایا انہوں نے 18% ٹیکس. پھر میں اپنے جیسے میرے یار دوست ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی, میں اس کو فون کر, اب ہر ادارے میں ہر بڑے افسر سے دوستی ہے, تو میں فون کروں گا اس کے چیئرمین کو. جیسے میپکو کے چیئرمین صاحب میرے دوست ہیں, میں ان کو کال کروں گا ملتان میں, کہوں گا سر یہ کیوں ٹیکس لا رہے ہو, یہ IPP والا کی معاملہ ہے. اب ان کو اندازہ ہے یہ کیوں پوچھ رہا ہے, یہ کہیں بولے گا. پھر میں اس سارے ڈیٹے کو کمپائل کرتا ہوں, اینڈ دین آئی اسپیک آف. ٹھیک, شعور دینا, لوگوں کو بتا دینا بھائی یہ معاملہ ہے. اب نان کرپشن الیکٹریسٹی پہ صرف میں نے بات کی ہے کہ نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. اگر کہیں فری بجلی جا رہی ہے تو کسی کی کاٹ کے جا رہی ہے. تو اگر ایک پڑھا لکھا انسان آ کے بلنٹلی ان چیزوں کو ریسرچ کے ساتھ بول دیتا ہے اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پر کب, یہ تو پڑھ لکھنے کا کام تو چل رہا ہے, لیکن اکاؤنٹس کب بنانا شروع کیے, فیس بک, یوٹیوب؟ 2009 میں نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا تھا, اور تبھی سے اس پر آ کر اس طرح پوسٹیں تھوڑی بہت لگاتے تھے. میں ریڈیو کیا کرتا تھا, تو ڈیلی پاکستان جب سٹارٹ ہوا تھا نا, یہ وہ ایرا ہے جب یاسر شامی بھی ڈیلی پاکستان میں نئے نئے تھے. تو عثمان شامی صاحب تھے, مجیب الرحمان شامی صاحب کے بیٹے, جو یہ سارا دیکھتے تھے, وہ مجھے لے کے گئے, عثمان شامی. تو ہم نے وہاں شاہد نذیر چودھری صاحب جو اردو پوائنٹ کے وہ ہیں روح رواں, تو علی چودھری صاحب نے پھر بڑا سپورٹ کیا. اردو میری ٹریننگ اردو پوائنٹ نے کی, پھر ساری ریفائنمنٹ. اس کے بعد میں نے کہیں چل کے پیج بنائے اپنے, اور 2020-21 کی بات ہے, پیج پرانا بنا ہوا تھا, اس کا نیم چینج کیا تھا.
پھر ایک لڑکا تھا عبداللہ, وہ بھائیوں کی طرح تھا, فیٹی لیور کا پیشنٹ بن کے میرے پاس آیا, اس نے میری بہت سپورٹ کی. پھر اللہ دیتا گیا, ٹیم بنتی گئی, پھر پیسہ بھی بیچ میں آنا شروع ہو گیا. اسی طرح یوٹیوب پر بھی ساتھ ہی. یوٹیوب تو میری بہت زیادہ ہے بھی نہیں, 3.5-4 لاکھ ہے, لیکن وہ میں نے بہت لیٹ شروع کی, وہ بھی کسی کے کہنے پہ. میری زیادہ فالوئنگ فیس بک اور ٹک ٹاک پر ہے. آپ کی جو ایک دم ہوتا ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک دم ریکگنیشن جہاں سے ملتی ہے, ایک ہوتا ہے آپ چل رہے ہوتے ہیں لیکن آل آف اے سڈن ایک چیز کلک کرتی ہے. تو میں نے بھی جو ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے جو جہاں سے زیادہ آپ کو فالوئنگ ملی, میرا خیال تھا وہ سموسے والی. ہاں, کہ یار اس نے تو سموسوں کا تو بیڑا کر دیا, جو سموسے کھائے گا وہ تو گیا ختم, اور اس نے لیور کو تباہ کر دینا ہے آپ کے. وہ بہت ہوئی. لیکن آپ نے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی ایک تھی, لیکن اس پر بھی آئیں گے. جو سموسے والی بات ہے کہ یہ آپ اس کاروبار کے پیچھے کیوں پڑ گئے, لیکن لوگوں پر زیادہ. اچھا, میں کاروبار کسی کے پیچھے نہیں پڑا. کبھی کبھی میں نا اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ جیسے نابیناؤں کے دیس میں آپ اینک بانٹنے نہیں نکلے ہوتے, اسی طرح ایک مشن ہے جو نازش کا ہے, میرا ہے صحت بانٹنے کا. کسی کے کاروبار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اٹس آل اباؤٹ ہیلتھ پریورٹیز, رائٹ, واٹ ٹو ایٹ اینڈ واٹ ناٹ ٹو. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سموسے نہیں کھائے اس رمضان میں نے کھائے ہیں, بٹ آئی ڈو ایکسرسائز, اور مجھے پتا ہے کہاں کے کھانے اور کس طرح کھانے اور کتنی کوانٹٹی میں کھانے. رائٹ. میں نے کہا 400 کیلریز کا ایٹم بم, لیکن میں نے اس کو کلیئرلی یہ ڈپکٹ کیا تھا کہ ہمارا ڈائٹری پیٹرن خراب نہیں ہونا چاہیے. ہفتے میں 1-2 دفعہ کھا لیا اٹس اوکے, لیکن کیا اس کی ایکویلنٹ ایکسرسائز کی جا رہی ہے؟ اگر نہیں کی جا رہی, آپ نے کبھی وہ کرب امیجن کیا ہے کہ 120 kg یا 125 kg کی وہ خاتون جس کے 4 بچے ہوں, اور وہ آ کے میرے ساتھ کلینک کے جب کاؤچ پہ لیٹتی ہے, اور وہ کس قدر ڈپریشن میں ہوتی ہے, اور اس کا شوہر باہر ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالو ہوتا ہے, اور وہ اس کو ایک حقیر گھر میں پڑی ہوئی ورتھ لیس چیز کی طرح سمجھتا ہے. تو کہانی اس کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوگی 120 کلو کی؟ سموسے سے, بیڈ ایٹنگ پیٹرن سے, ایکسرسائز نہ کرنے سے, گھر والوں کا اسے ٹائم نہ دینے سے, جس کی وجہ سے وہ بچوں میں پڑ گئی اور اس نے ویٹ نہیں گین کیا. اسی کے بچے پالتی رہی, وہ باہر دوسری عورتوں کے ساتھ سو رہا ہے. کہانی یہ صرف سموسے کی نہیں تھی نا. تو اس سے کسی کا کاروبار تو نہیں, لیکن کسی کا گھر ضرور تباہ ہو گیا. لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس مائنڈ سیٹ کو کس طرح لے جاتے ہیں اور پڑھانے کی کوشش جب کرتے ہیں. اب جو اتنے میرے فالوورز ہیں, جس میں انڈیا میں اتنی بڑی تعداد ہے, وہ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن جو ایک اسپیسیفک نش ہے جس کا کام ہے کہ اس نے بڑی عمارت پہ خود مکھی رکھ کے وہ آپ شاپر چک کے پھر کڈنا ہے ڈگی اچوں, جنہاں دے کام ہے کہ آپ اس طرح کرنا ہے, تو نہ وہ میری ٹارگٹ آڈینس ہے, نہ میں چاہتا ہوں مجھے دیکھے, نہ میں ان کے لیے بات کرتا ہوں. وہ کھائیں جو کھانا ہے کھائیں, مرتی ہیں مریں, زندہ رہتے ہیں زندہ رہیں. وہ میں چاہتا ہی نہیں کہ وہ سدھرے, کیونکہ وہ سدھرنا نہیں چاہتے. جاہل اور عاقل کی کوئی بحث نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ایوری ون نو. کیا یہ ان کی مائیں ان کو پیسہ دیتے ہوئے بچپن میں یہ نہیں کہتی تھی کہ پت باہر دی چیز نہ کھائیں, باہروں گند نہیں کھانا؟ آپ کی امی نے کہا, میری امی نے کہا, ان سب کی امیاں آج بھی کہتی ہیں کہ باہروں گند نہیں کھانا. گند کی ہے؟ گول گپیاں دی ریڑھی, ٹھیک ہے, باہر دہی بلے, آلو بخارے دا شربت, سموسا پکوڑا. بیٹے گھروں لے جا, باہر دا گند نہ کھائیں. میں نے کوئی چھوتی بات کہہ دی؟ ان کی صحت کی بات کی نا. اس کے بعد میں جب ہم نے سپر فوڈز کا برانڈ لے کے آیا نرش, اتنی ہیوی کلائنٹیج اوورسیز, اور یہ ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کس لیول کی اس کی کلائنٹیج ہے اور کیا ایلیٹ کلاس وہ سپر فوڈز لے رہی ہے نرش کے, جو ڈاکٹر نازش نے لانچ کیا. اتنی پیچھے ریسرچ ٹیم, اتنے لوگ انوالو اس کی پروڈکشن میں, ہیوی قسم کی ایلیٹ اور اچھی جینٹری, ایون لوور مڈل کلاس, ایون غریب اس کو کھا رہے ہیں. 30,000 کا سگریٹ پی جائیں گے, آٹے کی قیمتیں کیلکولیٹر پہ دیکھتے رہیں گے کہ انہوں نے ملٹی گرین کتنے کا لے دیا, یا کنوا پاکستان میں آتا ہی نہیں تھا, کچھ لوگ لے کے آئے اس کو, سپر فوڈز یہ کتنے کے لے آئے. اب کہتے ہیں جی انہوں نے دوسری پرچون کی دکان ڈال لی, ٹھیک ہے. اور بھائی جو پہلی پرچون کی دکان ہے, جس میں دوائیاں ہیں, جس میں ٹیسٹ ہیں, جس میں بیمار ہونا ہے, جس میں زندگی موت کا سوال ہے, جگر فیل ہو جانا ہے, ٹرانسپلانٹ ہیں, باقی معاملات ہیں, وہ زیادہ مہنگی ہے, وہ بھی انہی بھائی صاحب کی ہے. نہ کھائیں وہ پرچون کی دکان جس میں صحت ہے, اس پرچون کی دکان میں آ جائیں, موسٹ ویلکم. وہ بھی بھائی صاحب کی ہے, وہ کسی اور کی تو نہیں ہے. وہ زیادہ آپ لوگوں کے لیے مشکل اور تکلیف دہ ہے, اس میں بیماری ہے, اس میں پیٹ میں پانی ہے, خون کی الٹی ہے, بیہوشی کے دورے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, فیٹی لیور کے بعد جگر سکڑے گا, موٹاپا ہے, شوگر ہے, بلڈ. جائیں, یہ بڑی باتیں کرتے ہیں, جائیں کسی اسپتال میں چکر لگائیں, ایوری تھرڈ بیڈ پہ ایک شخص لیٹا ہوگا جسے فالج ہوا, ایک سائڈ ویک ہو گئی.
फॉलिज कहाँ से हुआ? शरियानों में गंदा तेल आने से, लिपिड प्रोफाइल ख़राब होने से। दिल के दौरे का मरीज कहाँ से दिल का दौरा पड़ा? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गंद खाने से। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में 70% नहीं 90% तक बीमारियां जो है ना, उनकी शुरुआत हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बैड ईटिंग पैटर्न से जुड़ी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर तीसरे बेड पे चले जाएं। एक अम्मा पड़ी होगी, डायलिसिस हो रहा होगा, गुर्दे ख़राब हैं। गुर्दे क्यों उड़े? शुगर से उड़े। शुगर किसने की थी? खुराक, बुरी खुराक ने। ठीक है, नज़र आना बंद हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। डायबिटीज़ कहाँ से हुई थी? फैटी लिवर था, लिवर सख्त होता गया, सुकड़ गया, यहाँ हेपेटाइटिस B-C हो गया। कहाँ से घुसा था? किसी दरख्त के नीचे नाई से उस तरह फिरवा लिया। सर्जरी कराने गए, सस्ती दाई माई से बच्चा निकलवाया, अगली ने साथ और तोहफा दे दिया। तो इनको सोचना है ना कि अगर एक शख्स इनको बता रहा है, वही ना नाबीनों के देश में एन के मांडने निकल पड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं कि दिस इज बैड, तो उस पर क्रिटिक की तो बात ही समझ नहीं आती। इसी चीज़ के तो क्लिनिक में बैठ के डॉक्टर पैसे लेते हैं, जो मैं तुम्हें कैमरे पे फ्री बता देता हूँ। तो इस चीज़ पे तो आपको कंधों, इंडिया ने बिठाया हुआ है ना मुझे कंधों पे, इस चीज़ पे तो आपको मुझे कंधों पे बिठाना चाहिए। क्या ये समोसा तो आपने एक स्पेसिफिक चीज़ बता दी, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और क्या खा लेनी चाहिए? सर सब खाएं, बट यू शुड बी वेरी पेक्यूलर इन योर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। सेहत के 4 बड़े कंपोनेंट हैं। फिजिकल हेल्थ, फिटनेस, अभी हम आपके एंटर हुए हैं, बाहर जिम का सामान पड़ा है, सारा कुछ है। फिजिकल फिटनेस क्या है? मेंटली आपकी हेल्थ क्या है? मेंटली कितने स्ट्रांग है? स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग है? और सेक्सुअल हेल्थ। ये 4 हेल्थ के कंपोनेंट हैं, ये पूरे होते हैं तो आप कंप्लीट बनते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ जस्टिफाइड नहीं है, यानी कि शादी हुई, बाहर चले गए, 19 साल की लड़की से 45 साल के बंदे ने शादी की, यहाँ फेंका, बाहर चले गए, या तो आपने उस औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी या फिर उसके ईमान को चैलेंज दे दिया। ठीक है, यहीं से फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बुनियाद पड़ती है। कई घर तबाएं, जाके स्टोरियाँ उठाएं। ठीक है, फिर पड़ोसी के साथ और इधर उधर जो नहीं करेंगी वो अच्छी बात है, उन्होंने हिफाजत की, लेकिन आपने उसको उस चैलेंज क्यों दिया? आपको चाहिए एक, अल्लाह मियाँ ने, जंगल तो नहीं था ना, जानवर तो नहीं है, अल्लाह मियाँ ने एक कानून सेट किया ना, फिर शादी रखी क्यों? निकाह क्यों रखा? निकाह की जस्टिफिकेशन क्या है? कि मियाँ बीवी साथ रहें, एक फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर 5 साल बाद मियाँ ने आना है सऊदीया या दुबई से, तो क्या कभी किसी ने उस औरत की सेक्सुअल लाइफ पर बात की कि उसकी भी बॉडी नीड्स हैं? मैंने की। और हमने जब ये पढ़ाने की कोशिश की तो जो एक छोटा सा तबका क्रिटिक करता है, उन्होंने जाके कभी ये सवाल किया कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों आम हो रहे हैं? क्यों औरतें बेरारवी का शिकार हैं? मर्द तो चलो है ना जी, औरतें क्यों बेरारवी पे जा रही हैं? मर्दों को सबस्ट्रेट कहाँ से मिल रहा है? ये काम करने के लिए उन्हें मवाद कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, आपने वो बुनियाद हिला दी। बुनियाद फिर उस बॉडी नीड से थी जो पूरी नहीं हुई। योर सेक्सुअल हेल्थ वो जस्टिफाइड नहीं है। अब इट्स योर बॉडी नीड, आपने नहीं पूरी की। अच्छा, इसी तरह मर्द हैं, रेप आम हो रहे हैं, 35 साल तक आप शादी नहीं करते, और रेप इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, फैमिली रेप बहुत आम है। मैंने पहले भी ये वाकया बताया कि मेरे पास एक लड़की आई, पेट में उसके दर्द था। मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, चीज़ें हुई, तो उस बच्ची को, 12-13 साल की बच्ची को, राउंड अबाउट 13 के करीब उसकी उम्र थी, तो शी वॉज कंसीव्ड, यानी प्रेगनेंसी थी उसको। ना माँ को पता, ना उस बच्ची को पता उसके साथ क्या हुआ है। पता ये लगा कि उनके घर में एक मामा साहब फिरते हैं, सगा मामा, वो ये काम कर गया। तो दिस इज रियलिटीज ऑफ सोसाइटी ना, विच वी आर सीइंग। क्या कर्ब होगा उस फैमिली पे? अपने भाई को मारे कि बेटी को मार दे? ये रियलिटीज हैं। जाके आप तो क्राइम बीट करते रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये रियलिटीज हैं आपकी सोसाइटी की। तो एक तरफ उस मामे की शादी नहीं हुई थी, 35 साल उसकी उम्र थी, शादी कर देते वक्त पे, तो ये हरकत वो ना करता। जानवर को आप बाहर लेकर आए ना कि बन जानवर, ऊपर से आप देखें इंस्टा पे क्या हो रहा है, टिकटॉक पे क्या हो रहा है, कितना नंग धड़ंग है। हर वक्त आप नफ्स के अंदर इस कदर सेक्सुअलिज्म इंजेक्ट कर रहे हैं, एंड देन यू एक्सपेक्ट उधर से नमाज गायब, कुरान गायब, दीन गायब। मुआशरा तो अब क्या है? करप्शन एट पीक, मॉरल करप्शन, सेक्सुअल करप्शन, पैसा, हराम हलाल की तो तमीज़ ही ख़त्म है। ना सेक्स में है, ना सेहत में है, ना जिन्स में है, ना पैसे में। यहाँ से सोसाइटी की बुराई शुरू होती है। अगेन स्टार्ट क्या है? बैड सेक्सुअल हेल्थ।
سیکس ایجوکیشن نہیں ہے. اسکولوں کالجز میں اگر بچیوں کو یہ پڑھایا جائے, جاپان پڑھا رہا ہے, نام کو وہ کیا ہے, کافر, وہ پڑھا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے. ہمیں نہیں پڑھانا چاہیے بیٹیوں کو گھروں میں, ماں پیرنٹنگ کا کلچر ہی نہیں, ماں فونوں پہ لگی ہوئی ہے, باپ باہر منہ مارتا پھر رہا ہے. کون بتائے گا آپ کی بیٹی کو کہ بھائی اگر آپ کو 10 سال کی ہیں 12 سال کی ہیں آپ کو کسی غیر محرم کی گود میں نہیں بیٹھنا. ایون آپ کے مامے چاچے وہ ہیں, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ. اس قدر جنسی حیوانگی عام ہے. لیکن یہ ہم نے پڑھانا ہے نا, ہماری سوسائٹی نے پڑھانا ہے اپنی بیٹیوں کی. جا کے دیکھیں تو صحیح, جائیں کسی پیڈریاٹک سرجیکل OPD میں, 6 ماہ کی بچی ریپ ہوئی آ رہی ہے, ابھی چلے جائیں ایمرجنسی میں, جا کے پوچھیں کسی پیڈریاٹک سرجن کے ساتھ, کریں پوڈ کاسٹ. ہمارے تو یار دوست ہیں, ہمیں بتاتے ہیں, میں نے خود دیکھی ہے پیٹ سرجری کی, میں نے ہاؤس جاب کی ہے. 2 ماہ کی بچی, ایون بچہ ریپ کے ساتھ رپورٹ ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے ریپ؟ جن بھوت آ کے کر جاتے ہیں. دس از دی ریئل سوسائٹی آف اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کی ڈیفینیشن تب لاگو ہوتی ہے جب آپ پریکٹیکلی اس کو اپنی لائفز کے اندر امپلیمنٹ کریں. پڑھائیں بچوں کو کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے, اب زیر ناف بال کب صاف کرنے ہیں, سنت میں کیا طریقہ ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے بچے کو سیکس سکھائیں گے, اٹ مینز آپ اس کو سیکشل ایتھکس اور ایجوکیٹ کریں گے. 14-15 سال کے ہوں گے, باڈی میں کیا چینجز آئیں گی, مینسز کس چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح بچوں کو جو سارے لڑکوں کو سارا ان کا ایک سرکل ہے سارا, وہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, کیا باڈی میں چینجز آتی ہیں, فیلنگز کیا آتی ہیں, نفس بے قابو ہونے لگے تو واٹ آر دا اسٹریٹجیز ٹو کیٹر آل دیٹ. اتنا ارد گرد یہ ننگ دھڑنگ دیکھ کے کیسے خود کو کنٹرول کرنا ہے, 5 وقت کی نماز کیسے پڑھنی ہے, قرآن کیسے پڑھنا ہے, اللہ سے لو, اسپریچول ہیلتھ آ گئی. کبھی بیمار ہو جاؤ, بانو قدسیہ کہا کرتی تھیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تو سکھا دیتے ہیں, بڑے ہو گئے, شادی ہوگی, 9 to 5 کوٹ پینٹ پہن کے ٹوسٹ والی نوکری کریں گے. کبھی کسی بیٹی کو یہ سکھایا آپ نے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ شوہر نہ نکلے, جانور نکلا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اچھا نہیں نکلتا جانور, بہت اچھا ہے, 35 سال کی عمر میں کسی حادثے میں مر جاتا ہے. بیٹیوں کو تو تم نے ہنر سکھایا ہی نہیں کہ وہ خود کما لے, اس کا تو نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے. مرد صاحب 35 سال کی عمر میں کسی ٹرک کے نیچے سے ٹر گئے, ہن 4 بچے نے, عورت کلی ہے تو بیوہ ہے, ہن سلائی مشین ہوتا مقدر ہے. اگر اس کو پڑھا دیتے, لکھا دیتے, کوئی ہنر دے دیتے تو ڈیفینیٹلی وہ, میں کہتا ہوں سب سے بڑا قرض اس معاشرے کا یہ ہے, یہ اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے. 52% پاپولیشن ہے, یہ انہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے. دس از دی کرس آف دس سوسائٹی. اور میں یہ بات برملا یہاں کہہ رہا ہوں, یو کین ٹیک آن اوتھ بالکل, کہ میری ہر OPD میں ڈیلی 2 سے 3 ایسی خواتین رپورٹ ہوتی ہیں جو منت ترلا کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم بھوکی مر رہی ہیں, ہم ڈپریشن کا شکار ہیں, شوہر باہر منہ مار رہا ہے, وہ پیسے نہیں دیتا, ہمیں کوئی آن لائن کسی سے کام سکھا دیں. آپ بلائیں ای کامرس والوں کو جتنے بڑے ہیں, ان سے پوچھیں ان کے پاس آنے والی ایسی خواتین کی کتنی تعداد ہے جو منتیں کرتی ہیں کہ کسی طریقے وہ کوئی آن لائن تھوڑا بہت کام سیکھ لیں اور وہ کما لیں. اور جب نوکری کے لیے نکلتی ہیں تو آگے ان کو جو آفرز ہوتی ہیں وہ سامنے ہیں, اور پھر وہ آفرز ایکسیپٹ کی بھی جاتی ہیں. ہر نوکری کی CV پہ دوسری ڈیمانڈ کیا ہے؟ سیکشول ایکسپلائٹیشن. اور یہ عام ہے پاکستان میں. اس پر کتنی آپ ڈیٹا نکالیں ساری NGOs کا, فیمیل ہراسمنٹ کتنی کامن ہوگی اس سوسائٹی میں. اگر آپ نے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ عورتیں پیدا کی ہوں تو آپ کو یہ سب نہ دیکھنا پڑے. اچھا, آپ کا وہ جس طرح ہوتا ہے ٹاکرا ہو گیا متیرہ صاحبہ سے, وہ کیا سٹوری ہے, وہ کس طرح سے ہوا؟ دیکھیں, یہ بات صرف متیرہ کی حد تک محدود نہیں ہے, یہ بات ہر اس شخص تک ہے جو ولگیرٹی کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اف یو آر اسامہ اینڈ یو ہیو سرٹن کلاس, تو آپ کو کم از کم, اب فار ایگزامپل آئی وش کہ عاطف اسلم نہیں بیٹھا میوزک کے بارے میں بتا رہا اور چاہت فتح علی خان ساروں کو میوزک پڑھاتا پھر رہا ہے. مطلب ہم میمرز کی سوسائٹی ہے نا, ہم تماش بین ہیں بیسیکلی. متیرہ سے ایشو یہ تھا کہ رابی پیرزادہ آسکڈ می, تو میں نے کہا مجھے سب سے بڑا اس سے ایشو یہ ہے کہ عورت کی ہپوکریسی پہ, یعنی جو عورت کی منافقت ہے, ہائپوکریسی کہہ لیں, جو کہنا ہے کہہ لیں, اس پر مجھے بڑے ایشوز ہیں. کہ خاتون تب تک چپ رہتی ہے جب تک اس کو چھیڑا جا رہا ہو لیکن اگلا بندہ اچھا لگ رہا ہو یا اس کی جیب میں پیسہ ہو, تب تک وہ فلرٹ ہے. لیکن جیسے ہی اس کو لگا کہ یہ سب جب تک نہیں پسند آیا اگلا بندہ, تو وہ پھر ہراسمنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو
اگر آپ بلاتی ہی اس قسم کے ٹک ٹاکرس کو ہیں یا کلٹ کو ہیں یا گند کو ہیں, یعنی ان کے جو شوز ہمارے سامنے, کیونکہ کلپس اتنے وائرل ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اٹھا کے بیوی کا پیر اوپر کر کے اس کو چوم رہا ہے, کوئی زبان باہر نکال کے اس کے سٹیج پہ انٹر ہو رہا ہے اور ساتھ بیٹی کے ساتھ ولگر بنا رہا ہے. ایک ایسا شخص بلایا جس نے 3 دفعہ اپنی بیوی کو مار کے پریگننسی ضائع کی اور وہ سامنے کہتا پھر رہا ہے کہ یہ کیونکہ ماڈرن نہیں ہے تو میں دوسری کروں گا, اور وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے گندے گندے ولگر کمنٹس جو آئے ہوتے ہیں ان پہ کمنٹس لے رہی ہوتی ہے. جب چور ڈکیت آپ اپنے گھر میں بلائیں گے نا, اب یہ انہوں نے اب بات کر دی کہ جی میں تو کنسنٹ کی بات کر رہی تھی, مطلب میں اپنے گھر میں تجوری رکھوں ہیروں اور ڈائمنڈس کی اور میں چوروں اور مانے ہوئے ڈکیتوں کو اپنے گھر بلاؤں اور اس کے بعد وہ چوری اور ڈکیتی جو ہے میرے گھر سے کر جائیں اور بعد میں ٹاؤں ٹاؤں کرتا پھروں. شی ڈڈ دا سیم کہ چاند فتح لکھا مجھے ہاتھ لگا گیا تو لگا گیا. یو انوائٹیڈ ہر ٹو ڈو آل دس. یہاں کہیں کانسینٹ کی بات نہیں ہے. کانسینٹ وہاں انوالو ہوتا ہے جہاں آپ کو انٹینشنلی تنگ نہیں کیا جا رہا. اگر آپ انٹینشنلی انوالو ہیں, خود انوالو ہیں چوروں کو ڈکیتوں کو گھر میں بلانے میں, کانسینٹ تو وہاں ہے کہ آپ اس کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ آپ کو, آپ بڑا شریف آپ نے آدمی بلایا اور اس کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ آپ کے ساتھ یہ کر کے چلا گیا اور آپ بالکل ولنگ نہیں تھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کرتا, یا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ شخص آگے سے ایسا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈکیت ہے, وہ چور ہے, آپ اس کو پروموٹ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے کسی کے کپڑوں پر, کسی کے جوتوں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو مرضی پہنے, جو مرضی یہ کرتے پھریں. اب پوری دنیا میں شوبز میں بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ولگیرٹی کی کوئی اخلاقی حیود اور قیود ہونی چاہیے. کہیں تو لائن ڈرا کریں. ابھی رمضان ٹرانسمیشن ہو رہے ہیں, وہ ایک چوہے مار کو بٹھا کے سوال کرتے پھر رہے ہیں اس سے کہ بھائی تو چوہے کتنے پکڑ لیتا ہے کتنے نہیں پکڑتا. یہ تو آپ کے چینلز کے حالات رہ گئے. میں کسی رمضان ٹرانسمیشن پہ نہیں گیا, مجھے درجنوں رمضان ٹرانسمیشنز پر بلایا, درجنوں پہ بلایا گیا, میں نہیں گیا. یہ کیا تماشا بنا رہے ہیں اسلام کا؟ کبھی چوہے والے کو بلا کے پوچھتے ہیں, کبھی ایک کوئی مولوی صاحب بٹھا دیتے ہیں, ان سے بندے سوال یہ کر رہے ہیں کہ میری بیگم جو تھی میرے ساتھ نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میں نے روزے میں اس کے ساتھ جو ہے یہ کر دیا ہے, اور تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ یہ نہیں. یہ پلانٹڈ سوال ہوتے ہیں ریٹنگ کے لیے, ٹو گیٹ منی آف فار دی مونیٹائزیشن. ہاں جی, وہ میں نے بھی دیکھا شاید, کیونکہ وہ ہم نے ریسرچ میں پڑھنا ہوتا ہے, تمام اخبارات ویب سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک سیکشن آتا ہے کہ موسٹ ریڈ, یا سب سے زیادہ پچھلے 24 گھنٹے میں پڑھی جانے والی یا دیکھی جانے والی, وہ تمام جتنے بھی اخبارات ہیں ان کی سب کی ویب سائٹ, ان میں ایک یہ تھا کہ لولو پوپو میں کر لیا تو کیا ہوگا. میں اس پہ بڑا حیران ہوا, لیکن ٹائم نہیں تھا تو میں اس کو کلک نہیں کر کے وہ سارا دیکھ سکا. لیکن آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ اس نے کوئی کہا جی میں نے لولو پوپو کر لیا تو اب میرا روزے کا کیا ہوگا. مجھے بتائیں ایسے سوال آن ایئر جا رہے ہوں گے, وہی سوال تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں آن ایئر جا رہے ہوں اور آپ اور میں بیٹھے اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہوں, تو رمضان کا تقدس کہاں گیا؟ جو بالی ووڈ ہالی ووڈ کے گانے ہیں ان کو ممک کر کے ناطے اور حمدیں نکال رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے. پھر اگر یہ سوال فرض کیجئے ایک جینوئن سوال ہے, اور ظاہر ہے یہ رہا بھی, اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ ہمارا وہ نہیں, کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کسی نے سوال کیا اور انہوں نے اس کو بتایا کہ اب تمہیں 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے مسلسل, اور وہ ایک اس طرح حدیث پاک میں سارا آتا ہے. لیکن یہ سوال آپ اپنے کسی بھی بڑے سے کر سکتے ہیں, کسی مولوی صاحب سے, کسی عالم دین سے آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال پلانٹڈ نہیں ہوگا, وہی بات ہے, ڈیلے ٹائم نہیں ہوگا. اچھا پھر اس طرح کے سوال متواتر ہونا, 4 بیویاں چاروں سے خود چوں 5ویں کر لوں, اس کا بتا دیں. یہ سارا انہوں نے جو ان کا ماشاءاللہ سیکشول نالج ہے, یا انہوں نے جنسی تعلیم میں جو PhD کرنی ہے اس قوم نے, وہ ساری رمضان کے اندر ہی کرنی ہے. دیکھیں وہ ٹیلی ویژن تو وہ یہی بات ہے نا کہ سب گھروں میں جا رہا ہے, تو کیا ہر بات ٹی وی پر کرنے والی ہے؟ ان کے ڈیلے ٹائمز کہاں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, ایسے سوال کر گئے, ان کے ڈیلے ٹائمز کہاں ہیں؟ چوہے پکڑنا سکھائے گا ہمیں, ہیں اس کو ہی بلا کے اس سے پوچھنے, ٹوٹی اس نے لگائی, اسٹیتھوسکوپ لٹکا کے چوہے پکڑ رہے ہیں, چوہے کے مرمر سن رہا ہوتا ہے. متیرہ والی بات تو آپ نے کر دیا کہ وہ خود بھی اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیں یا سوال کرتے رہیں یا چیزیں کرتی رہیں, اور پھر ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس کو بلا رہی ہیں. وہ نہیں سوچیں گی, وہ کبھی نہیں سوچ سکتی. وہ سوچ لیتی تو وہ اس میں پیسہ بہت انوالو ہے, شی ول نیور تھنک آف, بلاتی رہیں گی ڈکیت. لیکن فیملی ولاگنگ میں تو اس طرح سے ولگیرٹی نہیں ہے. یا آپ خدا کا خوف کریں. دیکھیں دیر از اے کوسچن. اب ایک سوال بڑا کلیئر ہے, آئی ایم ناٹ اگینسٹ وومن امپاورمنٹ. اگر ایک آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی اور شخص ہے, اس کی خاتون بیوی ٹیچر ہے, میرا نائی جو میرے بال کاٹتا ہے سیلون والا, اس کی بیگم جو ہے وہ PhD ٹیچر ہے, اس کا YouTube چینل میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے دیا ہے,
اس کی بیگم کو شوق تھا کہ وہ سوشل ایشوز پہ پڑھانا چاہتی تھی, اور اس کی بیگم آ گئی, وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے آتے ہیں. اب اس کو ہم فیملی ولاگنگ کہیں گے؟ نو. فیملی ولاگنگ میں نے ایک ٹرم بات کی ہے, کرنج ولگیرٹی. میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ ٹائپ آف کانٹینٹ پہ بات کی گئی ہے, ٹائپ آف کانٹینٹ پہ, کہ آپ دونوں میاں بیوی بھی آتے ہیں لیکن وہ ایک پرپز کے ساتھ آتے ہیں. پرپز ہے, پڑھے لکھے ہیں, کبھی مطلب یہ کہاں سے شروع ہوں گے؟ وہ کیمرہ اٹھائیں گے اور شروع ہو جائیں گے اس سے, باتھ روم میں مسلم شاور سے, لوٹے سے, بیوی کے اوپر گندا میک اپ مل کے اس کا مذاق اڑانے سے اسے مکی پاؤس بنا دیتے ہیں, ماؤس بھی نہیں پاؤس بناتے ہیں, اور بیڑا غرق کر کے بیڈ رومز دکھانا. پھر باہر گئے ہیں, باہر کے جو ہوٹلز کے اندر باتھ روم ہے ان کے اوپر پورے تبصرے کرنا, اور ان کو دیکھنے والا بیسیکلی سمجھیں, اس کی سائیکی سمجھیں اسامہ. نہیں, میں آپ ایکچولی ایگری کرتا ہوں کہ یعنی ہر ایک کے مورلز ہوتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سے کہا, ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے, دینی طور پہ بھی ہے, کہ ایک حد ہوتی ہے جس سے آپ پھر مطلب بیڈ روم میں آپ کسی کو نہیں لاتے, لیکن یہ وہ لوگ لے آتے ہیں. لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ولگیرٹی, وہ زیادہ اسٹرانگ ورڈ نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ بہت زیادہ اس طرح شو کریں, یا آپ کو لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی بات ادھر ہی چلی جاتی ہے؟ اچھا, آپ نے شاید نا ان کو بہت زیادہ دیکھا نہیں ہے. نہیں, میں نے ان کو پانجا لگانا ہوتا ہے, اس لیے میرے سامنے مجھے لوگ ان کے کلپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی ولگیرٹی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ صبح یہ پورا شادی کا ویلاگ کرتے ہیں, صرف جو ویڈنگ نائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ اسکپ کرتے ہیں, صبح پھر گیلے بالوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. 1 2 3 پلے جیسا کردار. ٹھیک ہے, اور شرم نہیں آتی اس شخص کو کہ وہ اپنی ہی بیگم کے کہاں ہاتھ رکھ کے وہ ویڈیوز بناتا ہے. آپ ان کو ذرا دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. یہ کوئی نیا ہی کوئی ولگیرٹی والا کردار, ولگیرٹی دیکھیں. ہم نے تو ان پر بات کرنی ہے, اس لیے ہمیں لوگ کلپس بھیجتے ہیں ان کے کہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز نہیں دیکھی کہ جھاڑو دے رہی ہے, پیچھے کیمرہ لگایا ہوا ہے, آگے کیمرہ لگایا ہوا ہے, پنڈوں دیہاتوں کی ویڈیوز, ملینز آف ویوز. اچھا, سچی بات بتا رہا ہوں, میری نظر میں وہ جو پاکستان میں ٹاپ جس طرح رجب بٹ آ جاتا ہے, اسٹرالوجی ہے, ڈکی بھائی ہیں, وہ بھی 5 مہینے ٹب میں لیٹ کے الٹی سیدھی ہوتی رہی ہیں, وہ بھی ولگیرٹی میں نہیں آئے گا. ٹب میں لیٹ کے ولگر قسم کا کنٹینٹ پروڈیوس کرتے رہیں, وہ ولگر تو نہیں ہے. ہاں, اگر 5 مہینے ٹب میں لیٹے ہیں اور نہائیں اور اس کو کیمرے پہ ڈال دیں, یہ ولگیرٹی تو نہیں ہوگی پاکستان میں. یہ تو کامن سی بات ہے. یہ ہمارے ٹاپ کے ولاگرز یہ کر رہے ہیں. ہاں, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی نظر میں ولگیرٹی تو نہیں ہے. اگر تو وہ ظاہر ہے کہ واش روم میں وہ دکھا رہے ہیں, اور اگر یہ آپ کو کلپ میرے اس پوڈکاسٹ کا لوگ خود بھیج دیں. ولگیرٹی کہلائے گی سر. صرف جسم کی نمائش جو ہے وہ ولگیرٹی نہیں ہوتی. میری نظر سے ایسا کوئی کلپ نہیں گزرا, یا مجھے منہ سے بکواس کر دینا بھی ولگیرٹی ہے. گندی ذہن سازی کرنا بھی ولگیرٹی ہے. 8 سے 18 سال کے بچے ان کے سب سے زیادہ فالوور ہیں. یہ جو لاہور کی سڑکوں پہ گنز کے تماشے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, بڑی ویگو ڈالوز پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, یہ نمود و نمائش ہو رہی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں مادیت انجیکٹ کر دینا, گاڑی, آپ کے نظر یہ بھی ولگیرٹی میں آئے گا سارا کچھ, گاڑی, پیسے, اور لڑکیوں کو لوگوں کے دماغوں میں سمبل آف بینگ بگ بنا دینا بھی ولگیرٹی ہے. واٹ ایلس ولگیرٹی از دین؟ یہ لوگ تو اپنے ڈیفینس میں کہیں گے, دیکھیں آپ سنیما بھی جاتے ہیں, ان میں ڈانس بھی ہو رہا ہے, وہ ویڈیو مووی ساری وہ ہوتا ہی گلیمر ہے. ہم تو شاید گلیمر دکھا رہے ہیں, شادیاں دکھا کر, پیسہ لٹا کر, اور مہنگے گفٹس دکھا کر. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا لائف سٹائل ہے, ہم بس وہ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں, ہم تو کچھ چھپا نہیں رہے. تو آپ فلموں میں, ڈراموں میں بھی تو فلموں اور ڈراموں میں جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ ریئل ہوتا ہے؟ نہیں. بٹ وٹ دے شو دے کلیم اٹ ریئل. ہاں جی, ٹھیک ہے, دین پیپل ریلیٹ کہ یہ ریئل ہے, اور وہ ویسا بننا چاہتے ہیں جی, اور ویسا ہونا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو رہا ہے, اسٹینڈرڈ سیٹ. لیکن وہ بھی ایک ریئلٹی کی ایک عجیب سی قسم ہے کہ پتہ نہیں. اب یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ کتنا بالکل ریئل اور کتنا تھوڑا بہت پلانڈ یا اسٹیجڈ ہے. جو مرضی کر لیں, پلانٹڈ کر لیں, جو مرضی کر لیں, ذہن سازی تو کر رہے ہیں. اور یہ جو ذہن سازی ہے یہ گھر میں جا رہی ہے. اور سر میرے پاس ایک پیشنٹ آئے, 13 سال کا اس کا بیٹا تھا, اور وہ باپ سے ایسے بدتمیزی کر رہا تھا جیسے وہ اس کا باپ ہے, اور وہ صرف اس لیے مجھے کہتا ہے کہ اس کو یہ سمجھا دیں کسی طریقے کہ فون اس کو میں نے اس عمر میں نہیں دینا, اور وہ آگے سے کہتا تھا نہ دیا تو میں سر پاڑ دوں گا. وہ ماں کے ساتھ بھی ایسا تھا. یہ جو انجیکٹ کیا گیا ہے, یہ ڈوپامین رش کا جو نشہ انجیکٹ کیا گیا ہے, یہ ان لوگوں نے انجیکٹ کیا ہے. یہ کوئی باہر سے تو نہیں آیا, یہ ان لوگوں نے ان کو ایڈکٹ کیا ہے. ماؤں سے پوچھیں, جا کے گھروں میں آپ پوچھیں, وہ بچوں سے فون لے کے دکھائیں, سر نہ پاڑ دیں آگے سے. ڈاکٹر صاحب اب مسئلہ یہ نا کہ ایک چیز ہے قانون, ایک چیز ہے اخلاقیات. اخلاقیات کی بیس پر ہی قانون بنتا ہے, لیکن وہ قانون تو ان کو نہیں روکتا.
کہ کوئی یہ یعنی ایک ہمارے قانون ہے کہ آپ ولگیرٹی نہیں دکھا سکتے اسٹیج ڈراموں میں. اب تو ہمارے منسٹر جا کے چھاپے بھی مارنے لگ گئے ہیں اور ڈریسز بھی دیکھنے لگ گئے ہیں. تو وہ ڈیفائن کہاں کریں گے کہ اس پر پھر قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ یہ چیز نہیں دکھا سکتے. جس طرح میں مثال دیتا ہوں, رجب بٹ پر مقدمات ہو چکے ہیں کہ اس نے اسلحہ دکھا دیا, وہ غلط ہے, وہ شیر کا بچہ لے لیا, وہ غلط ہے. جو چیز قانون غلط ہے اس پر وہ سزا ہو جاتی ہے. لیکن جو آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ ایک سائیکلوجیکلی ایک امپیکٹ آ رہا ہے سوسائٹی پر, بچوں میں آ رہا ہے. لیکن پھر کیا اس پر پھر قانون سازی ہونی چاہیے یا کون ان کو روکے؟ کیونکہ وہ قانون تو کوئی توڑ نہیں رہے. اخلاقیات کا ہر ایک کا الگ پیمانہ ہوگا. وہ کہیں گے جی اس میں کہاں ہم نے لباس پورا پہنا ہوا ہے, ہم کوئی گالم گلوچ نہیں کر رہے, یوٹیوب کی پالیسیز فالو کر رہے ہیں, کوئی ہم خون نہیں دکھا رہے, کوئی جھگڑا اس طرح نہیں دکھا رہے, نہیں جس میں وائلنس نہیں. ان کی تو اپنی پالیسی ہے, ہم وائلنس نہیں دکھا سکتے, کچھ ولگر اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کر سکتے, سیکشل کانٹینٹ کو نہیں آپ کر سکتے. کہتے ہیں ہم اس سارے کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فیملی ولاگنگ, تو فیملی کے جو کرائٹیریا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو قانون انسٹاگرام تو کہتا ہے بکنی میں لڑکی بھی دکھا دو مجھے مسئلہ نہیں ہے, اور تو ٹک ٹاک بھی کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ جس طرح کے فحش کپڑے پہن کے آ جائے وہ مسئلہ نہیں ہے, معاشرے کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہم تو سڑک پہ نہیں ٹالریٹ کر سکتے نا, کوئی لڑکی بکنی میں رایا میں پھر لے گی, رایا لاہور میں پھرنے کی کوشش تو کر رہی ہیں, پھر نہیں سکتی, معاشرہ اجازت نہیں دے گا. ہاں کر رہی ہیں کوشش, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے, معاشرے کا ایک اخلاقی کردار بھی ہوتا ہے. آج شاید میری باتیں لوگوں کو بالکل کڑوی گولی کی طرح لگتی ہیں, لیکن یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آج سے پیرنٹس اس پہ پریشان ہیں. میری گفتگو میں نے اس پہ خود فیملی بلاگنگ پر میں نے خود بھی ویڈیو بنائی اور اس میں نے یہ پیرنٹس کے کردار پر بھی بات کی کہ آپ کو خود محتاط ہونا پڑے گا. ہم کب تک جا کے ولگر کا لفظ ضرور لگایا کریں فیملی ولاگنگ کے ساتھ. مجھے اس بات پہ کوئی غرض نہیں ہے کہ دیکھیں اگر ایک شخص ہے, کسی کی بیوی ہے, ٹیچر ہے, میری بیگم ڈاکٹر ہے, اسی طرح کل میری میڈم ماریا سے بی سے اتنی اچھی ملاقات ہوئی, اسی طرح جو حدیقہ کیانی ہے یا ڈاکٹر شائستہ ہیں 100 دفعہ ہیں کیمرے پہ, پر کوئی وہ ندا یاسر ہے, کوئی حیود و قیود تو طے ہے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ان کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ان کے تو جب ویوز گرنے شروع ہو گئے, گھر میں پیسے نہیں آ رہے, ڈالر نہیں آ رہے, گاڑیاں نہیں آ رہی, کپڑے اتار دو, بدتمیزیاں کر دو, پرینک کر دو, شیشے توڑ دو, ایک دوسرے پہ سر پھاڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تماشے شروع کر دو, پائپوں سے لڑنا شروع کر دو, اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والا جو ہے نا وہ اصل ظالم ہے اس سوسائٹی کے ساتھ, اور دیکھنے والے کو اس ظلم پہ مجبور کیا ہے معاشرے کی جہالت نے, لیک آف ایجوکیشن نے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ خیر آپ تو ماشاء اللہ پھر بھی اسٹار ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے جس طرح ہمارے ایمپوریم مال ہی ہے, یہاں پر باقاعدہ دن ہوتا ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں اور وہ اسٹار ہیں. اب مووی اسٹارز کا بھی آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ آ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, رش ہے, بڑے بڑے برانڈز ان کو انڈورسمنٹ کے لیے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم تو اس کا تصور بھی نہیں سکتے. کبھی آپ نے اسٹیج ڈرامہ دیکھا جہاں شام کے ٹائم, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میں بچپن میں جا کر دیکھا, لیکن اس دور میں ڈرامے میں کوئی ڈانس وغیرہ نہیں آیا تھا. جی ادب تھا جب یہ سہیل احمد صاحب کا ایک ایرا تھا. اس کے بعد ولگر ننگے ڈانس شروع ہو گئے. غالباً اس کا نام شرطیا مٹھے تھا ڈرامے کا. جب سے ببو برال اور مستانہ صاحب اور سہیل احمد صاحب یہ لوگ راج کرتے رہے, اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں, جب تک یہ راج کرتے رہے اسٹیج پر تو چیزیں ایتھکس اور ادب میں رہیں. پھر انہوں نے چھوڑ دیا. سہیل احمد صاحب اب نہیں کرتے اس طرح اسٹیج, کہتے ہیں. مستانہ صاحب تو تھے بھی ہمارے بہاول. ایون نسیم مکی صاحب کو میں نے سنا, وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں بندہ کچھ نکلتا ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ چیز میچ ہی نہیں کرتی, تو کہتے ہیں بس ہم کیا کریں, سمجھ نہیں آتی کیسے چھوڑیں, بچوں کا رزق سے لگا ہوا ہے. یعنی وہ بھی اس چیز کو ڈس لائک کرتے ہیں. کئی لوگ تو چھوڑ جاتے ہیں, کئی لوگوں نے یہ کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ یہ حد ہے, اس پہ اگر اس طرح کی بات ہوگی میں اس ڈرامے میں آؤں گا نہیں. تو بہت کچھ ہوا ہے. مستانہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی وکٹوریا ہسپتال میں وہیں کا پڑھا ہوں, اور ان کو بھی جگر کا عارضہ تھا. جی. تو اور انہوں نے جا کے اپنے دور میں ایک چھوٹی سی سپورٹس کی دکان بنا لی تھی بہاولپور میں, کھیلوں کے سامان, اور بیٹا حافظ قرآن غالباً. جی. تو وہ چلے گئے تھے. اب وہ جو گن تھا, جو ننگے مجرے آ گئے بعد میں, اور ان کے گرد جو تماش بین اکٹھے ہوتے ہیں اسٹیج, وہاں جب ڈانس ہو رہا ہو نا, یہ فحش یا ننگا ڈانس, تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی, ان کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اٹ از ہاؤ یو پریپیئر دیئر مائنڈس. ان کی گڈ لک یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو موبائل ہاتھ میں ہے نا ہر کسی کے, انہوں نے ان کو یہ چیز ہاتھوں میں دے دی ہے, انہوں نے انہیں ڈوپامین کی ایڈکشن لگا دی ہے, اس لیے یہ سب اکٹھا کر لیتے ہیں. یہاں کمز معاشرہ, ایجوکیشن, تعلیم. اگر معاشرے کے اندر اخلاقیات, تعلیم اور ایجوکیشن ہوگی تو چائنا کی طرح, یا ایون انڈیا, میں نے آپ کو بتایا میری فالوئنگ انڈیا میں زیادہ ہے, وہاں پڑھا لکھا ویور زیادہ ہے, یا اوورسیز مجھے زیادہ دیکھتے ہیں.
اگر معاشرے کو اسامہ بھائی تعلیم ایجوکیشن کی طرف لگائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ پڑھی لکھی چیزیں دیکھی جائیں. اب وہ وائلڈ لینس بائی ابرار جو ہے، ہی از ون آف مائی فیوریٹ یوٹیوبرس، تو اگر اس کو بھی دیکھنے والی ایک کلاس ہے. جی ہاں، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں. کیا ڈپریشن کا آپ نے ذکر کیا، اس میں بچوں کی آپ نے بات کی تھی میرے ساتھ کہ بچوں میں بڑی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس سے، موبائل اور اس کے زیادہ استعمال سے. وہی جس طرح آپ نے خوراک میں بھی کہا کہ آپ جو مرضی کھائیں، سب کچھ کھائیں. آپ نے کہا میں بھی سموسہ کھا لیتا ہوں، یہ نہیں، لیکن کتنا کھانا ہے اور اس کے بعد اس کو برن کیسے کرنا ہے، کس تیل خوراک میں کس کھانا ہے، کیا کوانٹٹی ہے، گند کھانا ہے، گھر میں بنا کھانا ہے، یہ سب. اچھا، یہ لیور کی جو اتنی بیماریاں یا ہارٹ کی سب سے بڑے کلر اب کہے جا رہے ہیں، اس کی مین ریزن آپ بتا رہے ہیں خوراک ہے، تو اس میں بنیادی چیز آپ کیا بتائیں گے کہ ہم جس سے بچ سکیں؟ دیکھیں لیور میں تو ہیپاٹائٹس بی اور سی بھی پاکستان میں بہت عام ہے، وہ اس پہ قابو ہو ہی نہیں رہا. اور جو اب پوری دنیا میں ایک پینڈیمک آ رہا ہے وہ میفلڈ ہے، میٹابولک ایسوسیٹیڈ فیٹی لیور ڈیزیز، جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں. تو خوراک ہے. اور پاکستان میں 30% پلس جو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں اس کی بڑی ریزن میفلڈ سے میش، میٹابولک ایسوسیٹیڈ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس ریلیٹڈ سیروسس، جگر کا سکڑ جانا ہے اور پھر جگر کا بیٹھ جانا ہے. تو خوراک ڈیفینیٹلی پے اے وائٹل رول. اور اس کی سیدھی سی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پیناڈول کی گولیاں ایک دم کھا لیں تو لیور فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ اگر آپ ایسیٹامائنوفن لے لیں تو وہ چلا جاتا ہے تو دوائی، لیکن زیادہ لے لی تو گئے. پیراسیٹامول اگر بہت زیادہ لے لی، ایسیٹامائنوفن ہے بیسیکلی اگر سمجھیں تو، وہ بہت زیادہ اگر آپ نے لے لیا تو لیور ایکیوٹ فیلئر میں چلا جائے گا. ایسیٹامائنوفن انڈیوسڈ ہیپیٹک فیلئر ہو جاتی ہے. تو اسی تو اٹ مینز لیور تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی کھائی ہوئی چیزوں سے. ہارٹ کرونک اسٹریس سے، اور ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کی ڈسلپیڈیمیاز ہیں، لپڈ پروفائل کا ڈسٹرب ہو جانا اور پھر کلاٹ بننا، اور اس کا بھی اگین تعلق خوراک سے ہے. تو ہمیں ڈسلپیڈیمیا یعنی کا تو باہر کے خوراک کھانے سے. کم کھائیں، آئلی چیزیں کم کھائیں، ایکسرسائز کریں، اسٹریس کم لیں، 8 گھنٹے نیند پوری کریں، منفی چیزوں سے. اچھا آپ کو بتاؤں، آپ اور میں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا، بات کر رہے ہیں، آپ کسی بھی انسان کے ساتھ ہے نا، وہ ہر انسان دوسرے کو نیگیٹو انرجی یا پازیٹیو انرجی دیتا ہے. اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. ٹھیک، اگر میں یہاں بیٹھوں، آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے تیسرا بندہ بھی یہاں موجود ہے، اگر یہ مسلسل 5 منٹ گندی گالیاں دے دے گا نا، آپ کا موڈ اگلے 2 گھنٹے کے لیے آف ہو جائے گا. اٹ مینز اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو نیگیٹو انرجی دے دی. ٹھیک ہے. ہمارے جو گھروں کے ماحول ہے نا، بچوں کی طرف آ رہا ہوں، ان میں میاں بیوی کی ناچاکیاں، لڑائیاں، آپس میں گالیاں، توجہ نہ دینا، خواتین کی مادیت پرستی. جائیں ذرا شاپنگ مالز پہ. اچھا مجھے نہیں پتا آپ کس ایج گروپ میں ہے، میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، تو میں نے آپ سے زیادہ ہی ہوں گے شاید. نہیں، خیر، آپ نے اور میں نے گھروں میں یہ جب مال کلچر نہیں تھا تو ہماری عیدیں کیا ہوتی تھیں؟ جب یہ موبائلز نہیں تھے، ہمارا فیملی ٹائم کیا ہوتا تھا؟ جی ساتھ گزارنا ہے، کہیں نہ کہیں گھومنا بھی، اگر جانا ہے کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ. جب یہ سپر ماریو ٹائپ، ڈک ہنٹ ٹائپ کی گیم ہوتی تھی، گھنٹہ چلانے کی اجازت ہوتی تھی، اس کے بعد گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے، نانی دادی کے جاتے تھے، نانی سوئیاں بناتی تھی، ساگ مکئی والی روٹی ہوتی تھی، اچار ہوتا تھا، تہذیب ادب ہوتے تھے، نانی ماں بیٹھ کے کوئی پیار سے بات کر دیتی تھی کہ اماں دا دھیان رکھا کر، اماں کول رہا کر. شوہر جو ہے حدود میں رہتے تھے، پبلک ریلیشننگ اتنی نہیں تھی، باہر ایکسٹرا میریٹل افیئرز نہیں تھے، عورتیں مرد دونوں مل کے نہیں سوچا بھی نہیں باہر منہ نہیں مارتے تھے. شاپنگ مالز میں اس طرح یہ جتنے بھی یہ ڈریسز کے اور یہ سیلز لگ رہی ہیں، سیزنز آ رہے ہیں، اور ایسا اب نہیں تھا فلاں نا، آ گئی جی، وہ ایسا نہیں تھا نا، کیا وہ کلیکشن آ گئی ہے جی، اب یہ ایسا کلیکشن ہے، وہ کلیکشن ایسا تھا نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ عام درزی ہوتے تھے، گھریلو خواتین ہوتی ہیں، وہی خود ہی سی لیتی تھی. جوتوں کی دوڑ تھی، کپڑوں کی دوڑ تھی. اچھا فوڈ پانڈا کی دوڑ تھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. گھروں میں کھانے بنتے تھے، صاف ستھرا کھانا ہوتا تھا، ماں روٹی پکاتی آؤٹنگ تھی، بھی ہوتی تھی، کسی رشتہ دار کی طرف جا رہے ہیں، کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، یہ ہوتی تھی اور آؤٹنگ. انہوں نے اچھا سا گھر میں ہی کھانا بنایا ہوتا تھا. جی جی جی. ہم نے جب سے یہ فیملی ویلیوز کھو دی ہیں نا، سوسائٹی برباد ہو گئی ہے، بچوں کی نفسیات بھی برباد ہو گئی ہے. جب یہ موبائل پہ دیکھتے ہیں نا ان جیسے کرداروں کو، یہ جو بھی ہیں، یہ سو کال ڈکی شکی ہیں، یہ جو بھی ہیں، تو ان کے اندر ایک مادیت پرستی انٹر ہوتی ہے. یہ ڈس رسپیکٹفل کرتی ہے، یعنی یہ ماں باپ کے سامنے بغاوت کو جنم دیتی ہے، اور جب یہ بغاوت کو جنم دیتی ہے تو بدتمیزی آتی ہے گھروں میں. اور عورتیں جب ان کو دیکھتی ہیں کہ یہ اپنی بیویوں کو ہر تیسرے دن اٹھا کے دبئی لے گئے، شاپنگ مالز میں پھرا لیا، 15-15 لاکھ کے پرس دے دیے، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو کماتے ہیں، دے دیا تو دے دیا. بھائی جو نہیں کماتا اسے کیوں دکھا رہے ہو؟
اس کے گھر میں کیوں آگ لگا رہے ہو؟ وہ دیکھ کے آپ کا سائیکولوجیکلی افیکٹ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں وہ ڈیمانڈز بنا رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں. ہمارے ان گھر اس زمانے میں بھی اگر ساتھ والے پڑوسی کے گھر نیا فریج آ جاتا تھا تو ہمارے گھر میں لڑائی ہو جاتی تھی. یہ ایک ٹرینڈ تھا ہمارے معاشرے میں. سوچ تو آتی ہے نا کہ ان کے پاس ہمیں مانگنا پڑے گا, بیوی لڑ پڑتی تھی, وہاں سے برف لینی پڑے گی. اے سی آ جاتا تھا تو لڑائی ہو جاتی تھی, بیوی ناراض رہتی تھی کہ میرا شوہر دیکھو اے سی نہیں لگوا کے دیا, یہ سب ہوتا تھا. اب جب وہ ہر وقت اس لیول کا کلٹ دیکھ رہی ہیں, بزنس کلاس ٹکٹیں, عیاشیاں, مہنگے پرس, گاڑیاں, تو اس خاتون کا جو کہ آلریڈی مادیت پرستی کا شکار ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کہاں جائے گا؟ عورت کا لالچ کہاں چلا جائے گا؟ پھر گھر میں سکون رہے گا؟ وہ جس کا میاں بیچارہ کلرک ہے کہیں, جو 9 to 5 کی نوکری کرتا ہے, یہیں سے پھر اداروں میں بھی کرپشن جنم لیتی ہے جب ان کی روزی روٹی پوری نہیں ہوتی. پرسوں میرے پاس ایک بندہ آیا, وہ لڑکی واز ناٹ ولنگ ٹو میری ہر, ماں کے ساتھ آئی ہوئی تھی. میں نے اس بندے کو بلا لیا, میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ دیپال پور میں تھا وہ, کہتا میں سرکاری ملازم ہوں. میں نے کہا کنا کما لینا ہے؟ پتہ ہے اس نے بڑا گولڈن جملہ بولا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تنخواہ تو 80,000 ہے, اتوں میں اتنا کما لینا, یہ جو کہے گی لے دوں گا. دس واز ہز ورڈس. تو اس کا مطلب ہم نے کرپشن کو بڑا نارملائز کر دیا ہے. میں کہا کنا کما لینا, 2-3 لاکھ ہو جاتا ہے. کہتا ہے پارٹی تے ہے, بازو کا 10 لاکھ بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کلرک ہے, کلرک تھا. تو میں نے کہا خوش ہو, میں نے کہا پھر تو تمہیں بڑا خوش رکھے گا. آگے سے اس لڑکی نے بڑا گولڈن جملہ بولا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب حرام دی کمائی تے. یو نو مائی پوائنٹ. تو آج تو وہ یہ سوال اس سے کر رہی ہے, کل کو جب اس کے بچے ہوں گے اور ان کی ضروریات ہوں گی تو وہ یہ سوال کرنا بند کر دے گی. لیکن جب اس فیملی کے بچے بڑے ہی حرام دی کمائی پہ ہوں گے تو وہ حرام دے ہوں گے, حلال دے نہیں ہوں گے. یہ سوسائٹی کو پڑھانے بتانے کی ضرورت ہے. اچھا بچوں کا وہ بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیسو یوز سے آٹزم, یہ تو ہم نے تو سنا آٹزم وہ ہے کہ جو بچے اسپیشل پیدا ہوتے ہیں, آرگینک ڈیزیز ہے, لیکن ورچوئل آٹزم ایک ٹرم ہے, اس کو پڑھ بھی لیں لوگ, سرچ بھی کر لیں. جو بہت ایکسیسو یوز آف فون ہے, لوگ ورچولی آٹسٹک ہو جاتے ہیں بچے. آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں اریٹیبلٹی, ایجیٹیشن, امپلس کنٹرول لوز کر دینا, برین کے کچھ ایریاز ہیں جیسے امیگڈالا ہے, ہپو کیمپس ہے, یہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. بچوں میں ڈپریشن رہنا. اس کی جو ورچوئل آٹزم ہے, اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں. اگر آپ کے بچے ایسا بیہیو بھی کر رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ ایکسیسو یوز آف فونز اور موبائل فونز ہیں, اور بچوں کو ارریشنل 2 سال سے بچے کا جو چھوٹا ہے, ان کو بھی مائیں فون دے دیتی ہیں کہ روئے نہ, ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس میں 2 سال سے چھوٹے بچے کا اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے آپ کے خیال؟ 2 سال سے چھوٹے بچے کا 2-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں. 0. 2 سال سے چھوٹا بچہ اگر اسکرین دیکھ رہا ہے وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. ایون ماں نے بچہ لٹایا ہوا دودھ پلا رہی ہے اور وہ موبائل دیکھ رہی ہے اور وہ بلیو لائٹ اس بچے کو افیکٹ کر رہی ہے. یہ پڑھ لیں, ابھی چیٹ GPT کا دور ہے, گوگل کا دور ہے, سرچ کریں وٹ از اسکرین ٹائم آف اے کڈ, یا اس بچے کا اسکرین ٹائم بتا دیں جو 2 سال سے کم ہے. 0. اور اس سے اوپر جو اسکرین ٹائم ہے تقریباً 2 سال سے اوپر لے کر 12 سال تک بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ ایسی کیٹیگری میں آتا ہے. پھر وہ اڈولسنٹ ہو جاتا ہے, اڈلٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ان کا اسکرین ٹائم بھی 1 سے 2 گھنٹے ہے. اللہ, یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. لیکن ہم لوگوں کے بچے 6-8 گھنٹے تو معمولی چیز ہے. پھر لڑتے ہیں نا, گاڑیوں میں ٹریول نہیں کرتے, فون نہ پکڑا کے دو, شور مچا دیں گے. میرا خیال ہے 1 گھنٹہ تو میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 5-10 منٹ میں اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں. ریلز, جب سے ریلز آئی نا, اگلی ڈوپامین. اچھا یہ جو ریلز ہیں پھر یہاں تک تو محدود نہیں. آپ اپنے بچے کو گھر بنا کے دیں گے وہ اتنی ہی جلدی ایجیٹیٹ ہو جائے گا. آپ انہیں کوئی سوٹ لے کے دیں گے وہ اتنی جلدی ایجیٹیٹ ہو جائے گا. آپ اس کو جوتا لے کے دیں گے وہ اتنی جلدی, اسے ریل دیکھ لی اب اگلی ریل دو. اسی طرح جب وہ بڑا ہوگا, اس کی شادی ہو جائے گی, یا وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, وہ اتنی ہی جلدی ایجیٹیٹ ہو جائے گا. اچھا, اکتانے لگ جائیں گے ہر چیز سے, اور بڑی جلدی ان کا اسٹیمنا اس طرح مینٹلی رہتا ہے, کچھ بھی نہیں کہ بس اگلا ہو, یہ بیوی ٹھیک ہے اب اگلی. اسی سے ایکسٹرا میریٹل افیئر, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ بیک ڈاؤن اس کو پڑھیں گے نا گرومنگ کو, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم تیار ہیں. اچھا ویسٹ تیار تھا, ویسٹ میں لیونگ ریلیشن شپس ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز نام کا. اب تو وہاں بھی اس چیز کی یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے گھنٹے پڑھنا, ہم نے تو نہیں اسٹڈیز کی ہیں. جی اتنے گھنٹے سے زیادہ بچے کو نہیں دینا, ٹوڈلر کو یا 2 سال سے کم بچے, یہ انہوں نے کیا ہے. وہ اس چیز پہ انہوں نے یہ ایجاد کیا, اور ان کو رومن اردو میں ٹرانسلیٹ کرا کے میں انہیں پڑھا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک.
دنیا یہ وہ لوگ اس پہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور وہاں پیرنٹنگ بھی پڑھائی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے کس طرح بچے کا خیال رکھنا ہے, ایجوکیشن بھی پڑھائی جا رہی ہے. اور ہم چونکہ صرف وہ یوز کرنے والے ہیں, وہ بنا کے ہم کنزیومرز ہیں, ہم کنزیوم کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. فاسٹ فوڈ انہوں نے بنایا اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی فاسٹ فوڈ اچھا نہیں ہے, احتیاط کریں, یہ کریں وہ کریں, اور ہم اس کو کنزیوم کرتے جا رہے ہیں. وہ اس کی نقصان بتا رہے ہیں. موبائل انہوں نے بنایا, نقصان بھی بتا رہے ہیں. ہمیں نقصانات کا پتہ ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. اور جب تک ہمیں یہ پتہ لگے گا, وہ جنریشن جو اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لیور سکڑ جانا, وہ جب ہو چکا ہوگا پھر تب ہمیں احساس ہوگا وہ بیماری تو یہاں سے شروع ہوئی تھی, موبائل سے شروع ہوئی تھی, یا جس کا فیملی ولاگنگ کہہ رہے ہیں اس سے شروع ہوئی تھی. ان چیزوں سے ساری بیماری پھیلی تھی. مجھے آپ کی ساری باتوں میں لگا کہ آپ اصل میں جو سوسائٹی میں پرابلمز ہیں وہ آپ کا فوکس ہے. چاہے آپ یہ سولر کا مسئلہ لے لیں کہ جی بجلی کو مہنگی ہو رہی ہے, جہاں لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں, جو تکلیف آتی ہے یا ان کی پریشانیاں ہیں, تو شاید آپ کہیں ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس کے روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر اسٹڈی کرتا ہے, اچھا یہ سمٹمز تو یہ ہیں اس کے, تو پرابلم پھر وہ کیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو آپ سوسائٹی میں جو پرابلمز آ رہے ہیں یا آ رہے ہیں, تو مجھے ایک ساری گفتگو سے نظر آتا ہے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر لوگوں تک آ کر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسائل کا اردو میں مطلب کیا ہے. طبیب کہتے ہیں, حکیم بھی کہتے ہیں, مسیحا, رائٹ, ٹھیک, علاج کرنے والا, مسیحا. ٹھیک. اب مسیحا کے اندر 4 ہیلتھ کمپوننٹس ہیں, سیکشول, اسپریچول, مینٹل اینڈ فزیکل. میری کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, ان 4 کمپوننٹ سے باہر نہیں ہے. تو یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل سائنس پڑھ کر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسپریچولی, یعنی نماز, یہ روزہ, یعنی ہمارے جو فرائض ہیں اس میں حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, اللہ کی طرف لگانا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اوور آل ویل بینگ کے لیے, فزیکل ویل بینگ کے لیے, بہت زیادہ. یہ جسمانی صحت کے لیے بھی یہ چیز روحانیت. سورت رحمان تھراپی کا آپ کو پتہ ہوگا, سورت رحمان تھراپی پہ بڑی سائنس کام کر چکی ہے. میں آج آپ کو برملا ایک بات بتا رہا ہوں, میں پہلے بھی انٹرویوز میں یہ بتا چکا ہوں. میرے پاس ایک مریض آتا ہے, اس کو 3 سال ہو گئے, اس کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بڑے پسماندہ علاقے سے. اس کو انجیو انویسو HCC ہے. اب یہ میڈیکل سائنس سے باہر کی بات ہے, یعنی جگر کا کینسر ہے اور اس نے ویسلز, خون کی بڑی شریان کو پکڑا ہوا ہے. 3 سال سے وہ بابا کوئی وظیفہ کرتا ہے یا سورت رحمان اس میں ساتھ پڑھتا ہے, باقی وظیفے کرتا ہے. اللہ کا کرم دیکھیں, 3 سال پہلے جیسے وہ بابا تھا آج بھی ویسا ہے. اس کا میں نے کئی دفعہ CT اسکین ریپیٹ کرا کے دیکھا کہ بھائی واقعی ہے بھی, کتنے گیا ہے, کیا ہے, اور ہر دفعہ اس کا کینسر وہیں کھڑا ہے, چیزیں وہیں ہیں, لیکن بابا بھی وہیں کھڑا ہے. اللہ اسے چلا رہا ہے, ورنہ اتنے ایڈوانس کینسر پہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہماری میڈیکل سائنس سے اوپر بہت ساری چیزیں وہ کام کرتی ہیں. ہمیں تو 1 منٹ میں ظاہر ہے ہم سارا دن لیور کے اسپیشلسٹ ہیں, ایک CT اسکین دیکھا, ٹھک ہمیں نظر آیا وہ ویسل میں کینسر پڑا ہے, دیٹس ویری کلیئر. وہی رپورٹ پہ ریڈیولوجسٹ نے رپورٹ کر دیا بھائی انجیو انویسو HCC ہے, بات ختم. اس کا میں نے 3 سال بعد ریپیٹ CT اسکین کرایا. میں نے کہا یار دیکھوں اب کینسر نے اندر کہاں حشر مچایا ہوگا. جب اسے پچھلی اسٹڈی سے کمپیئر کیا وہ وہیں کھڑا تھا. ریڈیولوجسٹ سے ڈسکس کیا, اس نے کہا بھائی واقعی اس کا تو کینسر وہیں ہے, سارا کچھ ہے, رپورٹ دی ہے آپ کو ہاتھ سے لکھ کے, لیکن بابا کھڑا ہے, بابے نے نہیں کچھ ہو رہا, وہ وظیفہ کر رہا ہے, وہ چیزیں کر رہا ہے. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے. تو یعنی اگر آپ اسپریچولیٹی پر ہیں تو آپ کی جسمانی صحت بھی ٹھیک, آپ کی سیکشل صحت بھی ٹھیک, آپ کی مینٹل صحت بھی ٹھیک. تو اصل چیز اگر وہ بندہ پکڑ لے اس پر جائے, جس طرح ہمیں خوراک کے حوالے سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک رکھ کر کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, صاف کھاؤ, اور وہ سادہ خوراک وہ بھی کھانا چھوڑ دو, مطلب بھوک رکھ کے کھاؤ. اور روزہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہماری اس میں ٹریننگ ہو رہی ہے. تو گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس, آپ سمجھتے ہیں ہماری تمام سوسائٹی میں اگر خامیاں کوئی آ رہی ہیں, برائیاں آ رہی ہیں, ایون آپ نے شادی کی بھی بات کی, تو ارلی میرج اگر جس طرح کریں, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہو سکے, اس سے بھی ہم کئی برائیوں سے بچ جائیں گے. فحاشی سے بچنا ہے تو جو حدود و قیود ہے اس کے اندر وہ رہ کر کریں. واٹس یور ڈریم, آپ کیا چاہتے ہیں آگے, کس طرح سے بڑھنا چاہتے ہیں, کوئی خواب ہیں, کچھ خیال ہیں جو آپ لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اسامہ, آئی تھنک کہ میں وہ بندہ ہوں جو کبھی بھی منی سینٹرڈ نہیں رہا. میں لوگوں کو بڑا یہ بات کلیئرلی بتاتا ہوں, میں ہمیشہ گول سینٹرڈ رہا ہوں. مطلب زندگی میں آپ کے مقصد ہونے چاہیے, کچھ ٹکس ہونے چاہیے, وہ پورے کرنے چاہیے. بہت رچ ہو جانا, بہت امیر ہو جانا, بہت فیمس ہو جانا شوڈ نیور بی گول ان اینی ونز لائف. یہ بائی پروڈکٹس ہیں. آپ فوکس ہو کے پازیٹیو کام کریں اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. میں تمام یوتھ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں
کہ اگر آپ مثبت صحیح کام کر رہے ہیں نا تو اپنی راہ متعین رکھیں, گولز خود ہی ڈیسائیڈ ہوتے جاتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں ملتان میں اتنا بڑا میدے جگر کا اسپتال بناؤں گا, جگر ٹاور ملتان, اور لیور ٹرانسپلانٹ ہم جنوبی پنجاب میں پہلا لیور ٹرانسپلانٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر صاحب اور میں, پہلا لیور ٹرانسپلانٹ گمبٹ میں جنہوں نے 1000 ٹرانسپلانٹ کی, وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے. فرسٹ ہوٹا رجسٹرڈ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی رجسٹرڈ جو ٹرانسپلانٹ ہیپاٹولوجسٹ ہے وہ میں ہوں, پہلا بندہ جو ساؤتھ سے رجسٹرڈ ہوا. اور ساتھ پھر ڈوگر صاحب ہیں, غفار صاحب ہیں, جو ہماری ٹیم ہے پوری. تو اللہ کے گولز جو ہے نا, اگر آپ مثبت ہیں اور بھاگ رہے ہیں تو پھر سمندر کا ایک کنارہ ہونا چاہیے, دوسرا کنارہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جب تک زندگی لکھی ہے آپ اپنا پازیٹیو کام کرتے جائیں, گولز ڈیفائن ہوں کہ ہاں میں زندگی میں اتنا کچھ کروں گا. تو باقی ایجوکیشن, نازش, ڈاکٹر نازش, مطلب شی از دی بیسٹ انویسٹمنٹ آف مائی لائف. لو میرج نے آپ کی نہیں, ارینج میرج ہے. اچھا. اور لو کے میں بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ میاں نے اتنا سکھایا. اس کے بعد میں تو کہتا ہوں زندگی میں آپ کو ضرور دھوکہ ہونا چاہیے ایک دفعہ. وہ جو دھوکہ آپ کو سکھاتا ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں سکھا سکتی. ٹھیک, جو دھوکہ آپ کو سکھائے گا نا زندگی میں وہ, لیکن بس اس پھر سنبھل جائیں. اگر سنبھلے نہیں تو رول گئے, پھر پروگرام بڑھ گیا. لیکن اگر آپ سنبھل گئے اور آپ نے وہ میچورٹی گین کر لی اور اس کے بعد آپ اپنے ساتھی کے وفادار ہو گئے, اور زندگی میں اگر آپ چلتے رہے مثبت راستوں میں اور اس کو سپورٹ کرتے رہے. مطلب میں نازش سے ایک دفعہ کھڑے تھے ہم کراچی کے سمندر پہ, تو میں نے, نازش نے مجھے کہا کہ لائف میں کتنا مجھے سپورٹ کرو گے. میں نے کہا جتنا اس سمندر کا دوسرا کنارہ تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے اتنا. ماشاء اللہ. تو ہر شوہر کو اپنی بیگم کے ساتھ ایسے کھڑے ہونا ہے, جو اس کے خواب ہیں, اس کے ڈریمز ہیں, اس کے پورے کریں. کبھی بھی اسے گھر میں قید نہ کریں, وہ اسے کچن کی باندی نہ بنائیں, اسے لائف میں گرو کریں ساتھ اور سپورٹ کریں. گھروں میں امن رہے گا. اور خواتین کو بھی چاہیے ہر دکھ سکھ میں ساتھ کھڑی ہوں. شروع سے ہی اپنی زندگی میں یہ رجب بٹ جیسی گاڑیاں اور یہ چیزیں نہ ڈیمانڈ کریں. اور اس چکر میں یہ شوگر ڈیڈیوں سے شادیاں کرتی ہیں, 45 سال کے 50 سال کے بندوں سے, دوسروں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں کہ گاڑی آ جائے, گھر آ جائے. یہ کبھی نہ کریں. جو خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں, اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا, تو اللہ میاں آپ کو 20-22 سال کا وہ یونیورسٹی کا لڑکا جو آپ سے محبت کرتا ہے نا, اللہ میاں آپ کو اس سے بھی دے گا. اور اگر آپ کے نصیب میں نہیں لکھا نا, پھر آپ ملین ایئر سے بھی شادی کر لیں گی نا, یو ہنی سنگھ سے بھی شادی کر لیں گی, وہ پھر بھی نہیں ملنا آپ کو. تو یہ نصیب کے فیصلے ہیں. اور ایک تیری چاہت ہے اور ایک میرے رب کی چاہت ہے, اور ہوگا وہی جو میرے رب کی چاہت ہے. بے شک. اور وفادار رہیں, دھوکہ نہ دیں. آپ سے لوگ جیلس ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد کہ یہ ڈاکٹر ہو کے, ہماری فیلڈ کا ہو کے, یہ اتنا کہاں نکل گیا, کیا کیا کر رہا ہے, لوگ اس کو پہچان رہے ہیں اور اس طرف نکل رہا ہے. ویسے تو میں نے کچھ, کیونکہ وقت نہیں ہوتا, نہیں میں دیکھ پاتا, لیکن کچھ نہ کچھ میری نظر سے گزرتا ہے. بہت سے ڈاکٹرز آ گئے ہیں, وہ اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں. لیکن اگر جیلس ہوتے بھی ہیں تو انہوں نے اللہ کو خود اپنا جواب دینا ہے. حسد تو وہ چیز ہے جس کا میرے اسلام میں حسد کا بہت زیادہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے, نیکیوں کھا جاتا ہے. تو اگر کوئی کرتے ہیں نا تو وہ کرتے رہیں. کوئی چیز سیدھی نہیں رہتی, لیکن کرتے ہوں گے. میں آئی ایونٹ گیو اے ڈیم. اچھا, آپ کو نہیں کرتے رہیں, کریں, گالیاں دیں, جو کہنا ہے کہیں. میں کہتا ہوں میری, لوگ کہتے ہیں جوتی کو پرواہ نہیں ہوگی, میں کہتا ہوں میری جوتی کے سول کو بھی پرواہ نہیں ہے. پٹ اٹ ڈیم. اچھا, وہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے تو آپ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے, آپ اپنے گول کی طرف سیٹ رہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. پرواہ کیا ہوتا ہے؟ نیور بادر ایون. اس لیے آپ کی جو ارد گرد دوست ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کی وائف ہیں, ان سے آپ کی اسٹرانگ بانڈنگ ہے, کیونکہ آپ کا کرکس جو ہے نا, نیوکلیس کہتے ہیں اس کو, وہ ہے, اور اس کے باہر کی دنیا جو ہے وہ آپ نہیں. وہ اتنا اسٹرانگ بانڈ ہے کہ سب کے ساتھ. میرے لیے میری کل کائنات میری بیوی, میرے بچے, میرے ماں باپ ہیں. اور اس کے بعد ہو آر یو. آئی ایم ریڈی ٹو سپورٹ ایوری ون, جس کو جو مدد چاہیے, لیکن میوچل رسپیکٹ لوگوں کو ضرور قائم رکھنی چاہیے. بچوں کو ٹائم دے پاتے ہیں اس مصروفیت میں؟ ٹائم اس کے لیے بھی نکالنا, اور ڈاکٹری بھی, اور پھر آپ کے گولز یہ نکالنا. ہاسپٹل اینڈ کرتا ہوں, اہلیہ جو ہیں وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کمپنسیٹ. لیکن اب خود وہ بھی نرش میں ہے, تو نرش کافی اسٹیبلش ہے اور ٹائم دیتی ہے. لیکن بچوں کے معاملے میں ابھی تو فی الحال مشکلات تھیں, لیکن اب کیونکہ چیزیں کچھ اسٹیبل کی ہیں, تو اب میری کوشش ہوتی ہے کہ اسپیشلی جب میں ایکسرسائز کرنے لگوں, کیونکہ جم اوپر ہے, جیسے آپ نے گھر میں جم بنایا, ہمارے ہاسپٹل کے ٹاپ فلور پہ جم ہے, کیفے ہے, اور ایک بچوں کا پلے ایریا ہے.
تو میں میرا 9 بجے جب میں اینڈ کر رہا ہوتا ہوں تو میں اکثر نازش کو کہتا ہوں بچوں کو اوپر بھیج دیں. اچھا, تو پاس آگے کھیلتے رہتے ہیں, میں جم کر لیتا ہوں. ابھی چھوٹے ہیں, اسکول گوئنگ ہوں گے؟ بچے چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں بلکہ. اچھا, ابھی اسکول میں نہیں آئرہ جاتی ہے اسکول. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں آپ؟ 3 بچے ہیں میرے. اچھا, تو 2 بیٹیاں اور پھر ابھی 6 months کا بیٹا ہے. تو یہ بھی وجہ ہے کہ آپ بچوں کے بارے میں بہت حساس ہیں کہ ان کی تربیت اچھی ہو, اور آپ پورے معاشرے میں چاہتے ہیں کہ سب پیرنٹس معاشرے میں نا, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں. میرے پاس ایک خاتون آئی, اس خاتون نے وہ حج کے بعد آئی تھی واپس, 53 years عمر تھی, 6 بیٹیاں تھیں, اور وہ میرے پاس آئیں کہ مجھے اکسی کروانی ہے, یعنی بچہ میل پیدا کرنا ہے. میں نے کہا اٹس ناٹ پاسبل ایٹ دس اسٹیج کہ آپ کے تو, اور وہ ہماری گائناکالوجسٹ کو دکھا بھی رہی تھیں میرے لیور ٹاور میں. اور میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا بھائی اینو سمجھا کیوں نہیں دیندی؟ کہتی سر جنوں حج نہیں سمجھا پایا میں کی سمجھاواں گی. ٹھیک ہے, تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی, اسے ابھی بھی بیٹا چاہیے تھا. تو میں سوسائٹی کے نا ان نارمز پر مجھے بڑی تپ چڑھتی ہے. ایک دفعہ نازش اور میں, ہماری جب بیٹیاں تھیں 2, تو اتنا سوشل پریشر یہ بیٹے کے لیے سوسائٹی میں ڈالتے ہیں. میں اس ٹاپک پہ بھی بات کرنا چاہتا تھا, اب آپ ہی کے شو میں کر رہا ہوں, کہ ایک ٹرانسجینڈر آئے جیسے جو روڈوں پہ مانگتے ہیں. اب وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا نازش میری بیوی ہے کہ بازو کا بہن ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تب بھی شروع ہو جاتے ہیں. وہ بار بار کر رہا ہے کہ اللہ تانوں جوڑے نو چاند یا بیٹا دوے. اب اس نے کوئی 20-30 دفعہ یہ جملہ بولا, 20-30 ٹائمز, کہ میں کسی طریقے سے خوش ہو کے, گاڑی بھی میرے پاس اس ٹائم سٹی ہوتی تھی, کہ میں اس کو کچھ دے دوں. اب پھر میں دینے کے لیے نکلا, میں نے دروازہ, میں نازش کا ایک رنگ دیکھ رہا ہوں, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. میں نکلا باہر اور میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا ادھر آؤ. اب لوگ دیکھ رہے تھے, اس ٹائم پہچاننے لگ گئے تھے لوگ بہت زیادہ. میں نے کہا تینوں آپ پتہ ہے کہ تو پتر ہے کہ کڑی؟ میں نے کہا تو خود یہ دعا کیسے دے دیتا ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ دعا دوں گا تو لوگ مجھے کریں گے. کیوں دے گا یہ دعا؟ بیٹیوں کو دعا کیوں نہیں دیتے صحت کی؟ بیٹیوں کے نصیب کی کیوں نہیں دعا دیتے؟ ولیمے والے دن ایسا بے شرم معاشرہ ہے, ولیمے والے دن لڑکی کو کان میں جا کے کہیں گے اللہ تجھے چاند سا بیٹا دے. کیوں بھائی؟ صحت والی اولاد کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اسے صحت والی اولاد دے. بیٹا پیدا ہو لنگڑا ہو لولا ہو ٹھیک ہے, بیٹا پیدا ہو آٹزم کا شکار ہو ٹھیک ہے, سی پی چائلڈ پیدا ہو جائے بیٹا پھر ٹھیک ہے, ہوتے ہیں لوگوں کے گھر. صحت والی اولاد کی دعا دیا کریں, بے شک 10 بیٹیاں ہوں 20 ہوں. جی رحمت ہے اللہ کی, کیوں نہیں. تو میں نے ایک مینٹل ٹراما یہ فیس کیا سوسائٹی سے, میری وائف نے کیا, لیکن آئی اوپنلی سے اٹ کہ خدا کے لیے یہ لوگوں کے جو بے اولاد ہیں یا جن کے بچے نہیں ہیں یا جن کے ہاں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہوا, یو آر نو باڈی ٹو ٹاک آن دس ٹاپک. آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے, وہ جس کو جو نواز دے اس کو بہتر پتا ہے. ہو سکتا ہے میں ایک بندے کو جانتا ہوں, اس کے 3 بیٹے ہیں, آگے 3 بیٹوں میں کے بعد ان 3 بیٹوں کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں. تو وہ تو بڑا سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہوگا کہ میری تو نسل آگے ٹر پئی, میرے تو 3 بیٹے ہیں کہ ٹر پئی. اس کے بیٹے ہزارہ پروسیجر کرا چکے ہیں, 3 بیٹوں کو اولاد نہیں ہو رہی. تو یہ تو میرے رب کی مرضی ہے نا, بے شک بے شک, یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے. اللہ آپ کو کتنا نواز دے, کیسے نواز دے, تم کون ہوتے ہو؟ بالکل اور تمہاری دعا سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے دعا دینی چاہیے, لیکن دعا وہ دو جو دینی چاہیے. صحت کی دعا دو, بیٹیوں کی صحت کی دعا دو, بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعا دو, بیٹوں کو بھی اچھے نصیب کی دعا دو. بعض اوقات ان کے گلے ایسی پڑ جاتی ہے جو زندگی برباد کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک. سوسائٹی کو اثر نو زیر تعمیر ہونے کی ضرورت ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ہم ایک ہجوم میں رہتے ہیں اور اس ہجوم کو اپنی ڈائریکشن نہیں پتا. وی لیو ان اے کلٹ. اور بدتمیز اتنی ہو گئی ہے سوسائٹی, اتنی سوشل میڈیا پہ گالیاں دیں گے. ایک سیلیبریٹی نہیں چھوڑا جس کو یہ ٹرول نہیں کرتے. ٹرولنگ کو سمجھتے ہیں شغل ہے, جبکہ میں نے ایک کلپ دیکھا, جو آپ کہتے ہیں کلپ وہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے, جس میں واقعی وہ ٹک ٹاک لائیو کوئی بلا چیز ہے. ٹک ٹاک کا تو مجھے پتا ہے, ٹک ٹاک لائیو بھی ایک چیز جس پہ آپ نے آیا ہوتا ہے, تو لوگ اس میں پھر پیسے دیتے ہیں اور وہ پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو باقاعدہ لٹرلی گالیاں دے رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں, تو باہر آ تو میں دیکھ لوں گا, وہ میں اپنے باپ کا نہیں, لڑکیوں سے گندی حرکتیں کرواتے ہیں, ان لڑکیوں کے ریٹ لگتے ہیں, یہ دبئی شارجہ سپلائی ہوتی ہیں, ان کو شیئر مارے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے ٹک ٹاک لائیو پہ, یہ سب کچھ ہوتا ہے بیگو لائیو پہ, یہ سب کچھ ہوتا ہے ان گھٹیا گندی ایپس پر. اور حکومت کی کوئی قانون سازی نہیں ہے. اگر کوئی ارباب اختیار گورنمنٹ کا مجھے دیکھ رہا ہے, اسٹرکٹلی
cut down and straightly take action against them. FIA साइबर क्राइम को चाहिए स्ट्रेट एक्शन ले इस किस्म की वल्गैरिटी के खिलाफ, अरेस्ट करें इन लोगों को जो लड़कियों को कैमरे पे बिठा के टिकटॉक लाइव पे, पता क्या कहते हैं, बोतल नीचे रखो, इसके ऊपर बैठ के दिखाओ, बोतल को अपनी जो है ना ब्रा के अंदर डालो, इस किस्म की घटिया हरकतें कराते हैं, टांगे उल्टी करके खड़ी हो जाओ, और वो खड़ी हो रही होती हैं, और वो खड़ी ये नहीं इंडिया से हो रही होती हैं, पाकिस्तान के हर चौथे पांचवें घर में किसी बंद कमरे में या हॉस्टल के किसी कमरे में बैठी लड़की ये हरकतें कर रही होती है, उनको पैसे जा रहे होते हैं, पैसे वो जो स्टार मार रहे होते हैं वो मार रहे होते हैं। अच्छा। अब किसी मिनाहिल मलिक की जो स्टोरी थी, शेर मारता था बाहर से बंदा, इसी तरह जो शेर मारते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाती है ना। अब एक शेर मारने से क्या मतलब? 1,25,000 रुपए का या 30,000 रुपए का कोई शेर है जो टिकटॉक पैसे काट के 50-60 हज़ार उनके अकाउंट में दे देता है, एज पर माई नॉलेज, कुछ ना कुछ बहरहाल पैसे आ जाते हैं। बेचारों की वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं और ये कहते हैं ओहो मेरी वीडियो आ गई, फलाना हो गया, क्योंकि वो अगर रोज आके किस जो बैटरी पैसों के लिए है उसको रोज आके कोई शेर मार देगा 2-3, तो उसके बाद तो उसे दोस्ती करेगी ना, और वो फिर कोई वीडियो। ये किस्म की मंडी है, इट्स ऑल अबाउट धंधा। जो पुराने ज़मानों में वो स्लेव्स नहीं खरीदी जाती थी, और ये बड़े फ़ख्र से बताती हैं हम टिकटॉक लाइव करते हैं, शर्म नहीं आती। ये देखिए ना, मुश्किल ये है, आखिर में मैं ये बात करूँगा कि हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी मुश्किल हो गई है कि ज़माना ऐसा आ गया कि हम अब इससे रोक तो नहीं, इंटरनेट है, इससे उनको जदीद जो चीज़ें हैं उससे इंट्रोड्यूस भी करवाना है, और उसमें खराफात भी बढ़ गई। हमारे दौर में ये ज़रा मुश्किल था, एक्सेस ही मुश्किल था। बुराई तो हमेशा से है, उसने क़यामत तक ये नेकी की बदी की जंग जारी रहनी है, लेकिन एक्सेस उसका ईजी हो गया। अब इस मोबाइल की वजह से, इन ऐप्स की वजह से वो उस तरफ जाना ज़्यादा आसान हो गया, तो इसलिए पेरेंटिंग की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और हम उतने ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। क्या उसामा पेरेंटिंग होगी? पेरेंटिंग उसामा भाई, माएँ खुद बिठा रही हैं बेटियों को। मैंने वो फातिमा वाला इशू उठाया था, जिस घर में भूख नाच रही हो, नंग नाच रहा हो, खाने को पैसे ना हो, और उस घर में अगर बेटी को तैयार करके 14-15 साल की सामने बिठाने से वो एक रात में बाप की 2 साल की कमाई कमा लेती हो, किसी का बाप रेडी लगाता है, कोई परचून की दुकान है, कोई करियाने की छोटी मोटी दुकान है, तो कहाँ पेरेंटिंग होगी? ये कोई वाक़या ऐसा हुआ है जो आप बहुत वाक़यात हैं, आप जो नाम ले? मैं फातिमा एक लड़की थी, उसकी माँ उसको बिठाया करती थी इसी तरह कैमरे पे टिकटॉक लाइव पे। जब मैंने उसको क्रिटिक की तो वो फिर सामने आ गए गालियाँ देने और जो करने, फिर उस चीज़ को बड़ा हाईलाइट हुआ। फिर वो खैर कल्चर हमारे उसका हिस्सा है, और एक तो नहीं है ना, मैं उस अकेली की बात करूं तो वो मेरी तरफ से ना जायज़ हो जाएगा। ऐसी तो दर्जनों लड़कियां हैं जो रोज़ाना रात को टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं, और बैठने वाले किरदार आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं सारे, ये उनके साथ ये वहाँ पर होते हैं, इनकी उन्हीं लड़कियों के साथ होती हैं वीडियोस दर्जनों, ये सब बड़े बड़े जिनके नाम टॉप व्यूज इनकी नहीं के हैं। हाँ जी, 17, अच्छा फिर कहते हैं हमने 17-18 लाख रुपया महीने का टिकटॉक लाइव से कमाया, हमने बेवाओं में मशीनें बांट दी, हमने महल्ले में आटा बांट दिया। जी जी, हराम की कमाई से बांटा आटा भी खरात है। ये तो मैं कहता हूँ मतलब हिसाब किताब को कंफ्यूज कर देंगे कि कितने गुनाह लिखना है कि सवाब लिखना है। कंफ्यूजन मचा जो चीज़ हराम से कमाई जाएगी उसका कोई नहीं, बल्कि वो ये तो आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं। जी जी, उसमें तो और ज़्यादा आप ये डिससर्विस कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को ये कह रहे हैं कि हराम की कमाई से इस तरह ये कहते हैं ये हो जाता है काम, नहीं, उसका कोई ये ना सिर्फ ये कि उसका आपको अजर नहीं मिलना, बल्कि उल्टा नुकसान इसलिए कि आप अल्लाह के दीन को भी बदनाम करने की कोशिश करें कि ये भी तरीका इस तरह से किया जा सकता है कि मैं तो अल्लाह के लिए ये कर रहा हूँ। ये उसी तरह है जिस तरह दहशतगर्दी आर्गूमेंट देता है कि मैं तो ये फसाद जो फैला रहा हूँ, मैं तो ये तो अल्लाह की रास्ते में कर रहा हूँ। ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप हराम कमा के आप लोगों को कहेंगे जी हम ये इसमें से लोगों की मदद करें। सर इनकी वीडियोस हैं, दे क्लेम इट कि जो टिकटॉक लाइव से ये जो सो कॉल्ड आपके बड़े बड़े हैं ना, ये बट भट्टी साहब वगैरह, इनकी वीडियोस हैं, ये कहते हैं हम टिकटॉक लाइव का पैसा खैरात में दे देते हैं, इतने घरों के हम जो है चूल्हे जलवा देते हैं, इतनों को हम खैरात में दे देते हैं। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह फिर आपसे होगी सिटिंग, और मेरा ख्याल है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट ही होगा। दिल तो चाह रहा है और आपसे गपशप रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपका भी आना जाना रहता है। तो इंशाल्लाह फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और आपके जो ख्वाब हैं ख़ासतौर पे इंसानी खिदमत के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह के जिस तरह बना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाब करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ वेरी डिसेंट हम्बल गाय and it was really pleasure meeting. बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो जनाब कैसी रही ये सिटिंग हमारी, ये पॉडकास्ट डॉक्टर अफ़ान कैसर? आप बताइए कमेंट्स में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।